ٹروتھ لاجک کی بات کرتی ہے نا، ریشنل اپروچ کی بات کرتی ہے. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جی قرآن کی اس آیت کو سائنس نے کنفرم کر دیا. قرآن اور سائنس کی اپروچ کو لے کے جو کچھ لوگ چل رہے ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ شدید اختلاف ہے میرا. انتہائی ڈیفیٹسٹ ایٹیچیوڈ ہے. یہ سولس ڈھونڈنے والی بات ہے کہ مجھے اپنے قرآن کی حقانیت چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر سائنس سے کچھ چیز ثابت ہوتی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ سائنس سے ثابت نہیں ہوتی ہیں، لیکن میں اس اپروچ کے خلاف ہوں کہ وہ آپ نے کیوں نہیں ڈھونڈی. اچانک ایک ایتھیسٹ سائنٹسٹ ہے، اس نے کوئی چیز ڈھونڈی اور آپ نے کہا ہو آپ کا میرا ایمان ایمان مضبوط ہو بچ گیا. گیا یار. عام طور پہ جو لوگ ہیں پاکستان میں جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ دو وجوہات کی بنا پہ ہوتے ہیں. ایک مزے کرنے کے لیے، اور جو دوسری ان کے پاس وجہ ہوتی ہے جو ذاتی ان کے گلے شکوے ہیں. مثال کے طور پہ خاتون کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، وہ ایتھیسٹ اس لیے ہوئی کہ جس لڑکے سے وہ شادی کرنا چاہتی تھی نہیں ہوئی. خواہش پوری نہیں ہوئی جوانی خواہش میں تو پوری اللہ نہیں سے ہوئی. ناراض ہوں. ہم نے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ انجینئر صاحب کو سن کے نوجوان سوچنے کی طرف مائل ہوئے ہیں. انجینئر صاحب نمبر 1 کہ یہ جو لبرل سیکولر کہتے ہیں کہ کون سی شریعت آئے گی، یہ غلط کہتے ہیں اس لیے کہ شریعت سب کی ایک ہی ہے. انجینئر نمبر 2، آپ مجھے بتائیں جناب شریعت آئے گی تو کس فرقے کی آئے گی. انجینئر نمبر 1 امام غزالی ہیں، یہ سچے صوفی آدمی تھے، انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کیا ہے. انجینئر نمبر 2 یہ کم علم آدمی تھا، اس کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، اس نے بھی وہی صوفیانہ ڈرامے بازیاں کی ہیں. یہ نوجوان کیا سوچے. اسرائیل بھی سامنے آ گیا، اس کے ڈرونز بھی سامنے آ گئے، اور پوری ریجن کی پولیٹکس چینج ہو گئی، امریکہ پریشان ہو گیا. کیا یہ واقعی اتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ کیا پوری دنیا ہی بدل کے رہ گئی ہے، یا ہم ذرا خوشی میں بہت آگے چلے گئے؟ کوئی آپ کو امید نظر آتی ہے کہ عربوں کو شرم آئے گی، کوئی اسلامی ممالک کوئی اسٹیپ لیں گے، کوئی بہرحال اس پہ کام ہوگا؟ اینڈ آف ٹائم کی اسٹڈیز ہیں تو اس کو اگر اسٹڈی کیا جائے دین اٹ لکس لائک کہ یہ جو حالات ہیں یہ مزید خراب ہوں گے. 1 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ جان دے چکے ہیں. آپ کے خیال میں یہ ٹھیک تھا؟ درس ہے کہ یہ ساری شہادتیں اگر نہ ہوتی تو کیا ہم پھر بھی یہی سوال اٹھا رہے ہوتے کہ انہیں کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن جو اصول کی بات ہے اس میں ہم یہ کوشچن اٹھانا بہت غیر مناسب ہے کہ انہیں کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. صرف ہم یہ دیکھیں کیا اتنی لاشیں اٹھ چکی ہیں، اب بتائیں کرنا چاہیے تھا. ایک لاش بھی اگر نہ اٹھتی کہ یہ سوال کسی نے اٹھانا تھا؟ کسی نے بھی نہیں اٹھانا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اخیار احمد، آپ قرآن کلب کے پلیٹ فارم کے حوالے سے مجھے جانتے ہیں. ویسے تو ہمارا تفسیر قرآن یوتھ کے لیے ہم سیشنز کرتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک یہ بھی سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہمارے اس ملک پاکستان میں جو لوگ جو ہے اسلام کی ایک مضبوط آواز ہیں اور نوجوان نسل میں اس طرح کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ کا ایک سلسلہ شروع کیا جائے، ان سے سیکھا جائے، اور موجودہ تناظر میں جو ملکی حالات ہیں، انٹرنیشنل حالات ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ان موضوعات پہ بات کی جائے. تو اس سلسلے میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں کہ میرے ساتھ جو ہمارے آج کے گیسٹ ہیں محترم قیصر احمد راجہ صاحب وہ موجود ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے دعوت قبول کی اور It's a پوڈ کاسٹ pleasure, کا sir. موقع دیا. شکریہ آپ نے اتنی عزت بخشی. بہت شکریہ جی. تو سب سے پہلے تو آپ کو ایسے کوئی تعارف کا محتاج تو نہیں ہے، لوگ جانتے ہی ہیں. میں اپنی بات کا آغاز اس سے کروں گا جو میرا بیسیکلی کویشچن ہے. میں آپ کو بہت پہلے سے فالو کرتا ہوں، یعنی جب آپ کو شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں، میں آپ کو تب سے فالو کر رہا ہوں. کچھ ویڈیوز میں نے آپ کی بہت پہلے دیکھ لی، شکریہ تو آپ اس کا ٹائم سر. آپ کی ٹریننگز کی اور اس طرح کی ویڈیوز جو ہے میں دیکھتا رہتا تھا. پھر ایک دم آپ نے جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے بات کرنا شروع کر دی. مجھے خوشی ہوئی کہ جی ان کی جو ہے سوچ ذرا اس طرح کی بھی ہے. تو ایک دم میں نے ایک ٹرانزیشن دیکھا ہے کہ آپ نے پہلے ایک تو اسلامک ویڈیوز آئیں، باقی کنٹینٹ آپ کا وہی رہا، پھر ایک دم آپ نے جو ہے وہ سارا شفٹ جو ہے وہ اسی طرف لے لیا. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے ایک دم شفٹ کیوں لیا، یا پہلے سے ہی ایسا ہی رہتا تھا؟ دیکھیے شفٹ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے لیا ہے، ہوں. کیونکہ شفٹ تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہے، آپ نے اس کو چھوڑ کے ڈراپ کیا، ایک اور پروڈکٹ آپ کے پاس آ گیا، تو یہ تو ہے کہ یو شفٹڈ فرام ون تھنگ ٹو اندر. ٹھیک ہے. میرا جو ٹریننگ کا کام ہے وہ اپنی جگہ پہ جاری ہے، لیکن میں دونوں چیزوں کو مکس نہیں کرتا. صحیح. میں بائی پروفیشن ٹرینر ہی ہوں، وہ ٹھیک ہے. ہماری اپنی پروفیشنل کمپنی ہے، ٹریننگز آفر کرتی ہے. وہ ایک ڈفرینٹ بزنس ہے، ڈفرینٹ ایک چیز ہے. اس کے اندر پہلے زیادہ کارپوریٹ ٹریننگز ہوتی تھیں، اب وہ زیادہ وہ آن لائن ہو گئی ہیں، جس میں اے آئی کی اس میں ٹریننگز ہیں کہ آپ اے آئی کو یوز کر کے کس طرح سے اپنے لیے انکم کے ذریعے پیدا کر سکتے ہیں، اے آئی کو یوز کر کے آپ کس طرح سے اپنی زندگی کے مسائل حل کر سکتے ہیں، اے آئی سیکھی کیسے جا سکتی ہے. اس میں اس طرح کی ٹریننگز ہیں، اس میں پیرنٹنگ کی ٹریننگز ہیں، اس کے اندر بزنس کی ہے، لائف کوچنگ کی ہے. مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک اے ڈفرنٹ تھنگ. یہ جو ایک ایڈڈ لیئر ہے، یہ شفٹ نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کی جو ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے اس کے ساتھ ہے. کہ جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ مقصد آپ کا صرف پیسے کمانا تو نہیں ہے، یا آپ کا صرف مقصد یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنے ایک ببل کے اندر رہیں، اسی کے اندر آپ نے اپنی زندگی کی جو بھی ضروریات ہم سمجھتے ہیں وہ ایسا تو نہیں ہوتا. اس معاشرے کو بہرحال آپ نے ایک وراثت کے طور پہ اگلی نسل کے لیے چھوڑنا ہوتا ہے، وہ لیگسی ہے آپ. صحیح. تو آپ کیسا معاشرہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جس میں لبرلزم ہے،
جس میں ٹرانسجنڈرزم ہے، جس میں مارکسزم ہے، یہ وہ سارے ایولز ہیں جن کے خلاف انسان کو سٹینڈ اپ کرنا چاہیے. اور جن معاشروں میں ان کو ایولز نہیں سمجھا جاتا، وی ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ آل دا بیسٹ، بالکل ٹھیک ہے، آپ کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، وہ آپ کا حق ہے. لیکن جب اس کی امپوزیشن کی جائے ایک ایسے معاشرے میں جو کہ سرے سے کمپیٹیبل ہی نہیں ہے ان چیزوں کے ساتھ، تو پھر ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے لیے بھی کچھ کرے. آپ اپنے معاشرے سے آپ اوبلیویس نہیں ہو سکتے. تو ٹریننگ کا کام جو ہے وہ اپنی جگہ پہ جاری ہے. یہ ایک رسپانسبلٹی ہے جس کا تعلق میری دنیا کے ساتھ بھی ہے، میری وراثت کے ساتھ بھی ہے، کہ میں اپنے بچوں کو کیا دے کے جا رہا ہوں، اور موسٹ آبویسلی میری آخرت کے ساتھ بھی ہے. صحیح ہے. اچھا، یہ جو آپ نے ایتھیزم کے اوپر ہم آپ کو مختلف لوگوں سے بحث کرتے دیکھتے ہیں، اس بارے سے پہلا سوال میرا یہ ہوگا کہ آپ نے کن لوگوں سے سیکھا ہے، کن سے آپ زیادہ انسپائر ہیں دین کے حوالے سے اسپیسیفکلی؟ تو اگر کچھ نام آپ لیں، یا آپ کی اپنی لرننگ ہے، ریسرچ ہے ایتھیزم کے حوالے سے ایتھیزم کے حوالے سے، مجموعی طور پر اسلام کے حوالے سے بھی، یہ جو ساری آپ کی باتیں ہم سنتے ہیں. دیکھیے، ایک میں ان نیسیسری سمجھتا ہوں، لیکن بہرحال ایک چیز ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، ایک فکری تفریق جو پائی جاتی ہے، کہ کچھ لوگ تزکیہ نفس تک چیزوں کو محدود رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دین کے بحثیت مجموعی نظام، اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں، جسے ہم اقامت دین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرا نظریہ اقامت دین کا ہے. اب کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا جس کا نظریہ اقامت دین کا تو ہو لیکن تزکیہ نفس کا نہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن میرے نزدیک یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اس حوالے سے کہ آپ نفس کا تزکیہ کرتے ہیں تاکہ آپ دین کو آپ قائم کر سکیں، اور دین کو قائم وہی کریں گے جس کے نفس کا تزکیہ ہوا ہے. تو بڑی ایک لازم و ملزوم چیزیں ہیں. تو اس حوالے سے جو لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اقامت دین کے حوالے سے سسٹم کی بات کی ہے، وہ پہلے اگر ہم پرانے ابتدائی دور میں دیکھیں تو وہ سب سے پہلے تو جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کہ جنہوں نے لوگوں کو صرف نماز روزہ نہیں سکھایا، ٹھیک ہے. بلکہ مارکیٹ اکانومی سکھائی ہے، سینٹرل ایجوکیشن سسٹم بتایا ہے وہ کیا ہوتا ہے، پولیٹکس بتائی ہے، سفارت بتائی ہے، ڈیفنس بتایا ہے، پورا سیکریٹریٹ ایک قائم کیا جو ریاست کو چلاتا ہے، ہیومن رائٹس بتائے ہیں، لیگل سسٹم وہ بتایا ہے، اور لیگل سسٹم کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے، حدود اور تعزیر کا فرق بتایا ہے، کہ تعزیر کیسے ڈیولپ ہو سکتی ہے، حدود کیسے ایبسلوٹ ہے. تو قانون کے اندر جو اس کے ایبسلوٹس اور ریلیٹیوز ہیں اس کا فرق بتا. تو یہ مطلب اسلام تو بنیادی طور پہ کوئی عبادات کا مجموعہ تو نہیں ہے. تو پہلے تو ہمیں جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ بتایا کہ ایک مکمل نظام ہے. اس کے بعد ہم نے پھر خلفاء کا دور دیکھا. اس کے بعد ہم نے اسلام میں مختلف طرح کی خلافتیں ہم نے دیکھی، مختلف عہدوں میں دیکھی، جو وقت کے ساتھ ساتھ ان میں کچھ ویریشنز بھی آتی رہی. لیکن بہرحال ایک سسٹم کو ہی اسلام نے بطور خود کو ایک سسٹم کے طور پہ پریزنٹ کیا. پھر جب ایک ڈیفیٹ کا زمانہ آیا، جب مسلمان مغلوب ہوئے، تو اس وقت ظاہر سی بات ہے جب آپ طاقتور نہیں ہوتے تو آپ سسٹم کو تو امپلیمنٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. آپ نماز بچاتے ہیں، روزہ بچاتے ہیں، روایت بچاتے ہیں، تو بس پھر مسلمانوں کا دھیان اس طرف ہو گیا. بٹ ناؤ آئی بلیو کہ جہاں جہاں مسلمانوں کا غلبہ ہے وہاں پہ ان کو اپنے سسٹم کی طرف جانا چاہیے، جیسے پاکستان ہے مثال کے طور پہ. تو میں اس طرح سے پھر ایک لانگ لسٹ ہے، اس کے اندر انٹلیکچوئلز ہیں، ان کی بہت سی باتیں ہیں. تو مجموعی طور پہ میں اس نظریے کا قائل ہوں کہ اسلام بحیثیت نظام ہمیں دیا گیا ہے، اور اس کی جو بیسٹ یوٹیلائزیشن ہے وہ بحیثیت نظام ہی ہو سکتی ہے. ٹھیک. اچھا جی، سب سے جس ٹائم ہاٹ ٹاپک ہے پاکستان انڈیا کی، ریسنٹ ایک وار ہوئی ہے، اور اس میں انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق بھی، ہمارے مطابق بھی، کہ ہم نے جو ہے وہ بہت گین کیا ہے اور انڈیا کو ہزیمت کا سامنا ہوا ہے. اچھا، اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں، بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ اس وار کو انٹرنیشنل تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں کہ بھئی اسرائیل بھی سامنے آ گیا، اس کے ڈرونز بھی سامنے آ گئے، اور پوری ریجن کی پولیٹکس چینج ہو گئی، امریکہ پریشان ہو گیا. کیا یہ واقعی اتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ کیا پوری دنیا ہی بدل کے رہ گئی ہے، یا ہم ذرا خوشی میں بہت آگے چلے گئے؟ دیکھیں، ایک تو جو وار فیئر کی ہسٹری ہے ہوں. اس میں ایک نیا چیپٹر ایڈ بھی ہوا، کنسولیڈیٹ بھی ہوا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ایک زمانہ تھا کہ جنگیں ملکوں کی ہوا کرتی تھیں، ہوں. لیکن پھر وہ زمانہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. صحیح. جنگیں پروکسیز کی طرف چلی گئیں. ٹھیک ہے. ایران کی اپنی پروکسیز ہیں، ویسٹ نے اپنی پروکسیز بنائیں،
رشیا نے اپنی پروکسیز بنائی ہیں، امریکہ نے اپنی بنائی، اس میں القاعدہ بھی ہے، اس میں داعش بھی ہے، ایران کے اپنے حزب اللہ یہ وہ وغیرہ. تو دیر کئی ٹائم کہ جب جنگیں براہ راست ملکوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا چھوڑ دیں اور پروکسی وار فیئر ٹھیک دنیا ہے میں ایک نئی روایت کے طور پہ آیا. اس کے بعد جو میجر جنگ ہوتی ہے وہ آرمینیا اور آذربائیجان کی ہوتی ہے. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پروکسیز نہیں، وہ ڈائریکٹ، اس میں کس ملک نے کس کا کتنا سپورٹ کیا وہ ایک اور چیز ہے. ٹھیک ہے لیکن بہرحال ہم نے دیکھا کہ میجر جنگیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب اور یمن کی ہو رہی ہے، لیکن حوثیز بھی جو ہیں وہ یمن کے اس طرح سے حکمران تو نہیں ہیں، وہ بھی ایک بہرحال ایک پروکسی ہے وہ. تو اب جو دنیا دوبارہ پروکسیز سے کنٹری ٹو کنٹری کی طرف شفٹ ہوئی ہے، تو اس میں پاکستان، انڈیا، دیر از آلویز، جیسے کوئی بھی کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہو تو یہ میچ، اہم یہ مدر آف آل میچز ہوگا. ٹھیک ہے تو جب جنگیں واپس ملکوں کی ہونا شروع ہوئی ہیں پروکسیز سے، تو پاکستان انڈیا کی جنگ جو ہے از گوئنگ ٹو بی مدر آف آل وارس. یہ ایک دن کی ہو، ایک گھنٹے کی ہو، یا نیوکلر ہو، اس کا ایک بہرحال دنیا میں ایک سگنیفیکنس ہے. تو ایک تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹھیک اتنے ہے بڑے پیمانے پہ اب ہمیں کنفرم دوبارہ ہو گیا کہ دنیا واپس کنٹری ٹو کنٹری وارس کی طرف جا چکی ہے. ہاں، اس میں میجر ایک ڈیولپمنٹ ہوئی بیچ میں جو رشیا اور یوکرین والی تھی، سوری میں وہ بھول گیا تھا کہ وہ بھی ایک میجر، لیکن اس کے اندر بھی ہمیں پتا ہے کہ بہت سی پروکسیز ہیں جیسے ٹھیک ہے واگنر گروپ وغیرہ، کہ وہ ایک طرح کی ہائیبریڈ چل رہی ہے کہ پروکسیز ادھر سے بھی ہیں ادھر سے بھی ہیں. سم پیپل ایکچولی بلیو کہ یوکرین بذات خود نیٹو کی ایک پروکسی ہے تو ملک، لیکن ایک پروکسی کے طور پہ آپریٹ کر رہا ہے. تو بہرحال اس کی ایک حیثیت آپ کہہ سکتے ہیں گرے ایریا میں ہے. اب جو جنگ کی بات ہے پاکستان انڈیا کی، تو ایک بات تو کلیئر ہے کہ ہر ملک یہ کہتا ہے جنگ ہم نے جیت لی ہے. ٹھیک ہے لیکن کوئی بھی جنگ کس نے جیتی ہے، کس نے ہاری ہے، وہ کسی کے دعوے پہ ڈٹرمن نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے بلکہ وہ آبجیکٹیوز پہ ہوتی ہے. ہوں کہ انڈیا کا آبجیکٹیو کیا تھا؟ پاکستان کو دنیا میں آئسولیٹ کرنا، دنیا پہ یہ باور کرانا کہ پاکستان دہشت گردی کی سپورٹ کرتا ہے، اور دنیا پہ ایک دفعہ باور کرانا اور پاکستان پہ کہ جنگی طور پہ ہمارا پاکستان پہ ایک اپر ہینڈ ہے. ٹھیک یہ کلیئر آبجیکٹیو تھے انڈیا کے. پاکستان کے کلیئر آبجیکٹیوز تھے کہ ہم نے انڈیا کا اپر ہینڈ کسی بھی سٹیج پہ ہم نے اسرٹ نہیں ہونے دینا ہے. ہم نے ایک دفاعی جنگ لڑنی ہے، اور دفاع ہم نے چپے چپے کا کرنا ہے. ٹھیک ہے اور یہ کہ جو انڈین نیریٹو ہے دنیا میں پاکستان کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنے کا، یہ ہم نے نلیفائی کرنا ہے، یہ ہم نے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، صحیح کامیاب نہیں ہونے دینا. تو آبجیکٹیو سامنے ہیں. اس پوری جنگ میں انڈیا کے ساتھ سوائے طالبان کے کوئی کھڑا نہیں ہوا، اور طالبان بھی کھڑے اس طرح سے نہیں ہوئے کہ انہوں نے سپورٹ نہیں کیا. انہوں نے جنگ مذمت کی، پہلگام میں ہوا بھی، پاکستان نے بھی کی، ہم سب کرتے ہیں، معصوم جانے جہاں بھی جائیں، انوسنٹ لائف کا جو لاسٹ ہے اس کو تو سب کنڈیم کریں گے، ہم سب کرتے ہیں اوبیسلی. لیکن پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک افغانستان نے 2-4 بیان دے دیے، انڈیا کے حصے میں صرف یہ آیا ہے. کسی ملک نے سپورٹ نہیں کیا. پاکستان کو دوسری طرف ایک امیٹک پروجیکٹ مل گیا کہ امت کے لیول پہ لوگ جگہ جگہ سے ویڈیوز بنا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ امت کی، یہ ان لبرلز کے لیے بھی بہت بڑی ایک بات ہے جو کہہ رہے تھے کہ امت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے. اب پاکستان انڈیا کی ایک لوکلائز جنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے یمن، مراکش، کہاں کہاں سے لوگوں نے ویڈیوز دعائیں نہیں کہی ہیں کہ یہ بالکل ہماری جیت ہوئی ہے. یعنی کہ بالکل جو سینس آف امہ ہے ٹھیک وہ حکومتی لیول پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید انہوں نے اس پہ بے وفائی کی ہے، لیکن جو امت ہے، جنرل عوام جو ہیں، ٹھیک ان میں تو ایک میں چیز بات کو آگے بہت بڑھاتا بڑی ہوں. اس میں بہت سارے ٹاپکس ہمیں آگے بھی کور کرنے ہیں. پاکستان انڈیا وار میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کھل کر پاکستان کو سپورٹ کیا، ہر طرح کے لوگ تھے. اچھا، اس میں دو لوگوں کی بڑی تعریف کی جا رہی ہے لبرل کیمپ سے، شہزاد غیاث صاحب اور مزمل صاحب نے، کہ انہوں نے بڑا اچھا سپورٹ کیا. ایون کہ ان کی تعریف جو ہے بہت سارے رائٹ کیمپ سے بھی لوگ ان کی کر رہے ہیں. پھر یوتھ کلب کے کی طرف سے بھی ایک سٹیٹس آیا جن میں ان کی تعریف کی گئی ان کی کمیونٹی کی طرف سے کہ انہوں نے بہت اچھا رول ادا کیا ہے. میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھی کہ آپ اس دوران جو ہے تنقید کر رہے تھے کہ اس میں بھی بیسیکلی ایک اپنا خاص ایجنڈا جو ہے وہ ایک ذہن سازی بنا رہے ہیں کہ انڈیا طاقتور ہے اور ہم کچھ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس موقع پہ کیا آپ ان کو تعریف نہیں کرنی چاہیے تھی کہ آپ کے خیال میں انہوں نے کچھ اچھا نہیں کیا؟ میں نے تعریف کی ہے. میں نے ہوں دیکھیں آپ کیس بائی کیس بیسس پہ جاتے ٹھیک ہے ہیں نا. اب ظاہر سی بات ہے جہاں پہ کوئی لبرل کہہ رہا ہے کہ انڈیا سے بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ اس نے شیڈو سے باہر آ کے اس نے پاکستان پہ کیا، یہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، یعنی کہ وہ پریکٹیکلی انڈیا کو جنگ جیتنے کے طریقے بتا رہا ہے، ٹھیک تو میں اس کی تعریف تو نہیں کر سکتا. ہوں یا اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس انڈین نیریٹو کو پاکستان میں پھیلا رہا ہے کہ آپ کے ملک میں دہشت گرد تنظیمیں ہیں تو ہم نے ان پہ اٹیک کیا ہے، تو وہ آگے کوئی کہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارے ملک میں دہشت گرد تنظیمیں ہیں لیکن آپ پاکستان پہ اٹیک نہیں کر سکتے، وہ میں اس چیز کی تعریف تو نہیں کر سکتا. ہوں میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ انڈیا ثبوت دے کہ پاکستان کی کسی دہشت گرد تنظیم نے ایسا کیا ہے. اچھا، میں نے آپ کی کچھ ویڈیو تنقید کر تو دیکھی ہیں لیکن تعریف کی کوئی نہیں ویڈیو نہیں، میں نے باقاعدہ شہزاد میری نظر غیاث سے صاحب کی نہیں. میں نے باقاعدہ اچھا ان کا ویڈیو میں نے شیئر کیا ہے. سید مزمل صاحب نے جو دھروب راٹھی
صاحب کو جو رسپونڈ کیا ہے بہت اس پہ اچھی میں نے بات ہے ان کو جی، بہت میں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ بہت دیکھیں اچھی بات ہے۔ آ، ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا تو ہوں، ان سے نہیں ہے، ایک پرنسپل ایک ڈفرینس ہے، تو جب وہ ایک نیشنل لیول پہ پاکستان کا مقدمہ اچھے طریقے سے لڑ ہوں، رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، وی ول اپریشیٹ. اچھا ہاں، اس میں ایک ہوں، افسوس کی بات ضرور ہے ہوں، کہ جس کو یہ پاکستان کا رائٹ ونگ کہتے ہیں، حالانکہ رائٹ ونگ نہیں ہے، ہم سب نظریاتی پاکستانی ہیں، عام پاکستانی جو ٹھیک ہے، اسلام پسند ہیں، یہ رائٹ اور لیفٹ کی بات نہیں ہے، نہ لیفٹ کی کوئی سگنیفیکنس ہے پاکستان میں، نہ ہوں، لبرلزم کی سگنیفیکنس ہے، لیکن بہرحال یہ پھر بھی ایک ٹائٹل دیتے ہیں. تو اس میں بھلے وہ یوتھ کلب والے ہوں یا میں ہوں یا اور لوگ ہوں، ہم لوگوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کر کے ضرور یہ بات کہی ہے کہ وی اپریشیٹ دیٹ ورک، ہوں، لیکن اس طبقے نے اور ان طبقے کے جو فرنٹ مین ہیں انہوں نے ہوں، ایک آئسولیٹ کیا ہوا ہے کہ نہیں، رائٹ میں سے اگر کسی نے بھی جواب دیا ہے تو اس وہ کی اچھا تعریف جواب نہیں نہیں تھا. کر ہوں۔ بٹ آئی تھنک ہم اہل ظرف لوگ ہیں، ہم اس چیز پہ بالکل اپریشیٹ کریں اس گے. میں ایک یہ بات بھی ہے نا کہ انہوں نے یہ بھی کہا شہزاد غیاث صاحب نے کہ ہم نے کبھی دہشت گردوں کو، جس سے مراد ہر طرح کی اسلامک پارٹیز اس تحت آ رہی تھی، کہ ہم ہم، نے کبھی ان کو الیکٹ نہیں کیا۔ بعد میں انہوں نے اپنے پوڈ کاسٹ میں بھی یہ بات کی کہ ہم نے کبھی بھی پاکستان نے کوئی بڑی حکومت بہت کسی بھی اچھی بات اسلامی ہے. پارٹی کو نہیں دی۔ تو اس وہی بات انہوں نے وہاں کی، اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ آ کے بعد میں اپنی ویڈیوز میں کیا۔ تو اس سے آپ اس کو کس طرح دیکھیں یہ دیکھتے دو علیحدہ ہیں؟ چیزیں ہیں، یہ بات تو میں کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں، ایون جب میں ویسٹ میں تھا وہاں میرے مباحث جب ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ تم لوگوں میں دہشت گردی کا عنصر پایا جاتا ہے، ہوں، تو میں ہمیشہ بات کہتا تھا ایبسولوٹلی پایا جاتا ہے، ہوں، لیکن دہشت گردی کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو اگر آپ کنسسٹنسی کے ساتھ دیکھیں تو جو ہمارے ہاں جو تنظیمیں کرتی ہیں وہ آپ کے ہاں آپ کا پریزیڈنٹ کرتا ہے، آپ کا پرائم منسٹر کرتا ہوں۔ ہے کہ ہمارے ہاں کا دہشت گرد ہے، آپ کے ہاں کا دہشت گرد آپ کے ملک کا سربراہ ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ یعنی یہ تو ایک فرق ہے، وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک کہ رائٹ کی جتنی بھی پارٹیز ہیں نا، جس میں ہے، ہماری میری مذہبی سیاسی جماعتیں بھی آ جاتی میری عرض ہیں، ان سنیں کو نا بھی ہم کہ الیکٹ دیکھیں نہیں کرتے۔ جو دہشت گرد پارٹیاں ہیں ہوں، وہ اور چیز ہے، جو آ، جن کو عام طور پہ اسلامی پارٹیاں کہا جاتا ہے یہ ایک اور چیز ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے پاکستان میں ایک لیفٹ کی پارٹی ہے، وہ پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے، ہوں، یا وہ کوئی بھی لیفٹ چلے اس سے چھوٹی پارٹی ہو سکتی ہے. دوسری طرف بی ایل اے ہے جو کہ لیفٹ کی جماعت ہے، ہوں، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بی ایل اے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ونگ ہے، ہوں، ہم یہ کہیں گے کہ یہ لیفٹ کے نظریے کے اعتبار سے تو ایک دوسرے سے متفق ہیں، لیکن بہرحال ایک لیجٹمیٹ پولیٹیکل پارٹی ہے اور ایک ٹھیک ہے۔ انلیجٹمیٹ جو ہے اینٹی اسٹیٹ اینٹی ہے ہوں، جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اس حوالے سے تو یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے جو میں آگے عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کی جو اس طرح کی پاکستان میں جو وہ دہشت گرد تنظیمیں جنہوں نے مذہب کو کلیم کیا ان کو تو ہم نے کبھی حکومت میں نہیں آنے دیا، ٹھیک ہے۔ کبھی وہ الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے. انڈیا میں مودی کیسے بن گیا؟ ایک یہ ہوں، کوشچن ہے کہ آپ کے دہشت گرد کیسے آپ کے حکمران بن جاتے ہیں. اس کے اندر ٹونی بلیئر ٹھیک بات صرف ہے۔ ایک معذرت ہوں، کر رہی ہے عراق پہ، عراق کی جو جنگ ہے وہ سیدھی سی دہشت گردی کی ڈیفینیشن میں آتی ہے. میں جو حکومت ہے میں ہوں، اس پہ تنقید کر رہا ہوں جو ان کی فورن پالیسی ہے. امریکہ نے جو کیا وہ آپ کے صدر کر رہے ہیں، ادھر ایک عام آدمی کر رہا ہے. تو ہمارا جو ہوں، اعتراض ہے وہ اس چیز پہ ہے بالکل ٹھیک کہ آپ کے سربراہ کیسے بنتے ہیں. رہی بات یہ کہ ہماری کوئی اسلامی پارٹیاں جو ہیں وہ حکومت میں نہیں آتی، دیکھیں یہ ایک انتہائی ویری کلیور سلائٹ آف ہینڈ کہ جسے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی پارٹیاں ہیں اور پاکستان میں سیکولر پارٹیاں ہیں. ہوں، بھائی ایسا نہیں ہے. پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ساری کی ساری اسلامی پارٹیاں ہیں. ٹھیک ہے۔ تحریک انصاف کوئی سیکولر پارٹی کانسٹیٹیوشنلی نہیں ہے، نہ تحریک اپنا مسلم لیگ ہے، نہ پیپلز پارٹی ہے. یہ سب جب حلف لیتے ہیں تو سارے یہی کہتے ہیں کہ ہم شریعت اسلامیہ کے نفاذ کے لیے پوری کوشش کریں گے جو کہ نظریہ پاکستان کی اساس ہے. ہوں، کوئی فرق نہیں ہے. ہاں ان کا کنڈکٹ بعد میں سیکولر ہو جاتا ہے وہ ایک اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں سیکولر. میں چیلنج کرتا ہوں جتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ اسلامی پارٹیوں کو پسند نہیں کرتے، وہ ایک سیکولر پارٹی لانچ کریں یا پاکستان کی مین سٹریم کی جو 3 پولیٹیکل پارٹیز ٹھیک ہے۔ ہیں ان میں سے ان کہیں کہ آپ اگلا الیکشن اس مینیفیسٹو کے ساتھ لڑیں کہ ہم پاکستان کے آئین کو چینج کریں گے، ہم اسلام کو ریاستی مذہب کے درجے سے کا جو درجہ ہے یہ ہٹا دیں گے، ہم ریاست اعلیٰ کا تصور اللہ ہوں، تعالیٰ کا جو منصوب ہے وہ تحریر ہٹائیں گے، پاکستان کو سیکولر کریں گے. آپ 5 سیٹیں پاکستان میں جیت جائیں میں آپ کو مان جاؤں گا. جو کچھ آپ کرتے ہیں اسلام کے نام پہ کرتے ہیں. اب یہ رہی بات کہ وہ جو زیادہ اسلام پسند پارٹیاں ہیں وہ حکومت پہ کیوں نہیں آتی، تو وہ ان کی اپنی غلطی ہے، اس لیے کہ انہوں نے کبھی خود کو پریزنٹ ہی نہیں کیا ایز پولیٹیکل پارٹیز جو ملک کے مسائل کا حل کر سکیں. ہوں، آپ عام طور پہ لوگوں کو دیکھیں تو آپ کے ذہن میں جو آتا ہے جتنے اسلامی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جنازے ختم،
بچے کے کان میں اذان، فتویٰ، اینڈ دیٹس اٹ. یہ جو اسلام پسند پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ ان کا کام بنتا ہے کہ یہ خود کو ایز روبسٹ پولیٹیکل پارٹیز کے اس کو یہ ریپرزینٹ کریں، اور یہ بہت ضروری چیز ہے. یہ بائیفرکیشن ہونا بہت ضروری ہے. اس میں الیکشنز کا بھی تو ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا جس طرح ہمارے یہاں الیکشنز ہوتے ہیں کراچی میں، ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح وہ میئرس کا معاملہ، وہ ووٹ نہیں دینے آئے، کونسلرس کا جو الیکشن ہوا تھا اس سے پہلے، یہ الیکشنز کا بھی تو ایک اپنا رول ہوتا ہے نا کہ وہ جب ایک خاص پارٹی کو لایا جا رہا ہوتا ہے تو بہت ساری دوسری پارٹیوں کا حق بھی نہیں کھایا سر، وی جا رہا ہیو ٹو ہوتا بی ہے. ریئلسٹک. ہوں ہم جماعت اسلامی کی بات کریں مثال کے طور پہ، آپ مجھے بتائیں، جماعت اسلامی میں بہت عرصے سے میں بات کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی الخدمت کے ماڈل کو اپنی پولیٹکس میں لے کے آئے، وہ بتائے کہ وی کین سرو. وہ ایک اسٹریٹجک چینج ہوگا، بٹ اٹس امپورٹنٹ. تو جماعت اسلامی کو بہرحال لوگ جب اپنے ایک لینس سے دیکھیں گے تو وہ پولیٹیکل لینس نہیں ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ یار یہ مولوی لوگ ہیں، ان کا سیاست سے کیا لینا دینا ہے. یہ اس چیز کو چینج کرا نا. مولانا فضل الرحمان صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن جب وہ اسلامی فقہ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، پیپل ڈونٹ سی ہم ایز پرائم منسٹر. ٹھیک ہے. دوسری طرف آپ بھارت میں دیکھیں، جو 1925 میں انہوں نے ایک سسٹم اپنا آر ایس ایس انہوں نے لانچ کی ٹھیک ہے. کہ بھارت کو ہم نے ہندو راشٹر بنانا ہے. آر ایس ایس الیکشن نہیں لڑتی، انہوں نے بی جے پی کا علیحدہ ونگ بنایا ہے، وہی لوگ ہیں. ٹھیک. مودی صاحب آر ایس ایس کے بھی ممبر ہیں، بی جے پی کے بھی ممبر ہیں، اکثریت ان میں سے ایسے ہی ہیں. لیکن انہوں نے پولیٹیکل ونگ، اور یہ مودی صاحب جو ہیں یہ ہندو ریلیجن کے ایکسپرٹس بھی نہیں ہیں. اچھا. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ان سے پوچھیں ویداز وغیرہ کے بارے میں، بڑا منیمم نالج ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے. لیکن دے آر انٹیلیجنٹ انف کہ انہوں نے اپنی جو مذہبی فکر ہے اس کو پولیٹیکل ڈومین کے اندر نان ریلیجس لوگوں کے ذریعے وہ آگے لے کے آئے ہیں. بائی نان ریلیجس آئی مین کہ جو لوگ مندروں کے ساتھ نہیں. ویسے تو اسلام میں سیاست جدا نہیں ہے، لیکن ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے نا، اس کے لیے اسپیشلزم آپ کو چاہیے ہوتا ہے، اور یہ ہمیں سیرت سے ملتا ہے. یہ بات کل پرسوں بھی میں کہہ رہا تھا کہ اسلام کی تاریخ کا کوئی ایسا مورخ جس نے ہر چیز ازبر کی ہوئی ہے، وہ آپ کو 10 واقعات ایسے نہیں بتا سکتا جنگ کے کہ جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جنگی مہارت سے میدان کا پانسا پلٹ دیا ہو. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 فقی معاملات ایسے نہیں بتا سکتا کہ جس میں انہوں نے لوگوں کو گائیڈ کیا ہو. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکیٹ کے ایکسپرٹس کو وہاں پہ لگایا ہے، ڈپارٹمنٹس ڈفرینٹ ہیں. ڈپارٹس میں علیحدہ کیے ہیں. تعلیم والے اپنی جگہ پہ، یعنی کہ جو اکیڈیمیا والے ہیں، جنگ والے ٹھیک ہے. اپنی جگہ پہ، سفارت والے اپنی جگہ پہ. بٹ سم ہاؤ پاکستان میں ہم نے سمجھا ہے کہ جس نے آپ کے بچے کے کان میں اذان دینی ہے، وچ بائی دا وے آپ کو خود دینی چاہیے، لیکن بہرحال ہم نے مولوی کو یہ کام دے دیا ہے، اسی نے آپ کا کاؤنسلر بھی بننا ہے. یہاں سے یہ پرابلم ہوا ہے، ٹھیک تو ہے. یہ ایک اچھا، اسٹریٹجک پرابلم اس ہے. جنگ میں پی ٹی آئی کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی اچھا کردار ادا نہیں کیا، بہت سارے فالورز نے، کارکنان نے تنقید کی، اور کہ حملہ نہیں ہو رہا اور پھر یہ نہیں ہو رہا، ایک پورا. اچھا، اس میں بعض اوقات پی ٹی آئی والے یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت ساری فیک آئی ڈیز بھی ہیں، ہم یہ نہیں کر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک بات تو ہے بہت سارے لوگ کر بھی رہے تھے. تو اس میں آپ پی ٹی آئی کے رول کو کس طرح دیکھتے ہیں اس جنگ کے دوران، اور وہ اس طرح کی باتیں کرنے میں کس حد تک حق بجانی تھی آپ کے خیال میں، کیا دیکھیں، فیصلہ؟ قطعیت کے ساتھ تو یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اس معاملے میں ریاست کے خلاف کھڑے تھے. پرٹیکولرلی آج کل کے دور میں جب ہم نے بلوچستان میں ہی دیکھا ہے کہ اللیجڈلی کتنی بلوچ آئی ڈیز ہیں جو بھی ریویل ہوئی ہیں کہ انڈیا کے لوگ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا الزام لگے گا کسی پارٹی پہ اگر آپ کہیں کہ وہ اینٹی اسٹیٹ ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے بچوں کے جو ناؤن ان کے نہیں، ہم فیسز ہیں، صحافیوں کو بھی تو دیکھتے ہیں نا، کوئی بہت سارے صحافی ہاں اس یہ طرح کے. ضرور ہے کہ وہ اپنا انہوں نے اس طرح سے بیلنس کرنے کی کوشش کی بیچ میں کہ اپنا بھی داغ بیچ میں وہ درد اپنا بیان کر دیں اور ساتھ یہ بھی کریں. پر آئی تھنک اٹس انڈرسٹینڈیبل اس حوالے سے کہ بہرحال پاکستان میں کوئی بھی تو پولیٹیکلی اس طرح سے میچور نہیں ہے کہ وہ ریاست اور سیاست کے ٹھیک ہے. معاملات کو جدا کر سکے. تو ان دیٹ ریگارڈ، لیکن ٹورڈز دی اینڈ جب جنگ اپنے بہت پیک پہ چلی گئی تھی، آئی تھنک وہ ریٹرک بھی جو ہے وہ کافی بہتر ہو گئی تھی. اور خدا نہ کرے جنگ ہو، ہم جنگوں کو نہیں اچھا سمجھتے، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ خدا نہ خاصا اگر کوئی اور انکاؤنٹر ہوتا ہے تو اگر کوئی 2-4 لوگ تھے جو مین اسٹریم میں شامل نہیں ہوئے، یا 2-4% ایسی تھی، میرے خیال میں وہ بھی ہو جائیں گے. بائی اینڈ لارج آئی تھنک وی ہیو ٹو بی کیئرفل کہ پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل اینٹی کو ہم کہہ دیں کہ یہ کہ وہ لوگ سسٹمیٹکلی اینٹی اسٹیٹ ہے. آئی تھنک ٹھیک ہے. دیٹ وڈ بی اچھا، رانگ. پیلسٹائن پہ آ جاتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا اہم ٹاپک ہے جس پہ ہم لازمی آپ سے بات کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے تو جس ٹائم حالات چل رہے ہیں، بڑا ظلم و ستم کی انتہا ہے. ہماری آنکھوں نے جو ہے ایک تاریخی، ہم نے جو ہے وہ مساکرے جسے ہم کہیں قتل عام، جینوسائڈ کہیں، ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے.
کوئی آپ کو امید نظر آتی ہے کہ کوئی عربوں کو شرم آئے گی، کوئی اوور آل کوئی اسلامی ممالک کوئی سٹیپ لیں گے، کوئی بہرحال اس پہ کام ہوگا، یا یہ یہی ہوگا کہ یہ مار کھاتے رہیں گے اور شہید ہوتے رہیں گے، اور کچھ نہیں تو 6 ماہ بعد، نہیں تو سال بعد، سال نہیں 2 سال بعد وہ ختم ہو جائے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ میری بات اس میں امپورٹنٹ ہوگی، ہوں، اس لیے کہ جو اینڈ آف ٹائم کی اسٹڈیز ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اسلامک ایسکٹولوجی ہے ہوں، فار ایگزامپل، اس میں جن چیزوں کو پروفیسائز کیا گیا ہے وہ تو ایک ایک کر کے ساری ٹرانسپائر ہو رہی ہیں، ساری کی ساری. تو اس کو اگر اسٹڈی کیا جائے تو دین اٹ لکس لائک کہ یہ جو حالات ہیں یہ مزید خراب ہوں گے، یہ بہتری کی طرف، یعنی کہ ایونچولی تو بہتر ہوں گے but they will get worse before they get better. اس میں غیرت کی ڈیفینیشن کیا ہے کیا نہیں ہے، I mean all these things ہوں، become different. لیکن جب بتا دیا گیا ہے کہ یہ مرض وہن کے مریض ہوں گے تو وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے۔ وہ تو ایک طرف میوزک کنسرٹس ہو رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ لاشیں ہیں. جو ریسنٹ دورہ ہے ٹرمپ کا تینوں ممالک کا، اس میں جس طرح، تو آپ کو کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی ہے عرب ورلڈ سے؟ دیکھیے بحثیت مومن تو آپ ہمیشہ پر امید رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو بظاہر کنڈکٹ ہوں، ہے اٹ سیمز لائک کہ وہ انہوں نے ایک طرح سے گو اپ کیا ہوا ہے. کوئی ایک آدھ ملک ایسا ہے بھی جو کوشش کرتا ہے، تو ایک آدھ ملک یہ بہرحال اوور آل تو اٹ سیمز لائک کہ ان لوگوں نے گو اپ کر دیا ہے اور دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. آپ کے خیال میں حماس نے جو یہ سٹیپ لیا، جس کا انہیں اندازہ بھی تھا کہ چیزیں اس حد تک جا سکتی ہیں، 1 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ جان دے چکے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ ٹھیک تھا؟ انہیں کرنا چاہیے تھا؟ Look, آپ ہائنڈ سائڈ پہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، سے مثال کے طور پہ آپ نے 1 لاکھ کہا، انٹرنیشنل میڈیا 50,000 کا بتا رہا ہے، کچھ لوگ 1 لاکھ سے بھی زیادہ بتاتے ہیں. درس ہے کہ یہ ساری شہادتیں اگر نہ ہوتی تو کیا ہم پھر بھی یہی سوال اٹھا رہے ہوتے کہ انہیں کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا ہوں، چاہیے تھا؟ وچ مینس کہ آپ لاس کو دیکھ کے اگر ایک چیز پہ، وہ ایک اور بات ہے، عام ریلیشن شپ میں لوگ کہتے ہیں یار میں نے تو چھوٹی سی بات کی تھی، نہیں ہوں، وہ نتیجے ہی بتاتا ہے بات چھوٹی تھی یا بڑی تھی، وہ ایوری ڈے لائف تک کی بات ٹھیک ہے. لیکن جو اصول کی بات ہے اس میں ہم یہ کوشچن اٹھانا بہت غیر مناسب ہے کہ انہیں کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. صرف ہم یہ دیکھیں کیا اتنی لاشیں اٹھ چکی ہیں، اب بتائیں کرنا چاہیے. ایک لاش بھی اگر نہ اٹھتی، ہوں، کہ یہ سوال کسی نے اٹھانا تھا؟ کسی نے بھی نہیں اٹھانا تھا. تو سوال یہ ہے کہ ہم ان کے ذہن کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ان کا ویو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک اس زمانے میں ایک ایکسپریشن استعمال ہوتا تھا کہ پاتھ ٹو پیس تھرو رملا، ہوں، اور بائی پاسنگ ہوں، رملا، کہ جو امن کا رستہ ہے وہ رملہ کے سے سائڈ سے گھوم کے جائے گا یا اس کے درمیان سے گزر اچھا، کے. سوال یہ تھا. ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل جو عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات نارملائز کر رہا تھا اور ٹریکس فار پیس کا منصوبہ، کہ جس میں حائفہ سے تک یورپین کنیکشن، اور اس کے بعد پھر اسرائیل سے وہ ٹرین گزرنی ہے جس نے سعودی عرب آنا ہے، شمالی سعودی عرب سے، اور پھر وہاں سے باقی عرب ملکوں میں جانا ہے. پورا ایک ٹرین کا تو منصوبہ آپ یہ کے سارا خیال میں بن رہا تھا. اب بھی تو ویسے ہی ہوگا، 1 2 سال شاید رک جائے، ادھر لیکن ہوگا میری تو وہی؟ میں اس کا ہوں، اس سوال کا جواب جو ہوں، آپ نے کہا نا کہ انہیں کرنا چاہیے تھا یا نہیں، فلسطینیوں کا یہ آئیڈیا تھا. اور اب اس سارے پلان میں یہ تھا کہ ہم مڈل ایسٹ میں امن لے کے آئیں، فلسطین کا فیصلہ عرب کر دیں، لیکن فلسطینیوں کو سائڈ پہ رکھ کے. ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے نا کہ سرکم وینٹنگ رملہ، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو ہم بائی پاس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی اور باقی مڈل ایسٹ کے عرب مل کے فیصلہ کر لیں فلسطین کا کیا کرنا ہے، ان کو سائڈ پہ رکھیں. ان کے اٹیک کی وجہ یہ تھی کہ اٹ ول آلویز بی تھرو رملہ، ہمارے بغیر یہ فیصلہ نہیں ہوگا، ہم یہاں پہ کٹ مریں، مر جائیں، ختم ہو جائیں، کچھ بھی ہوں، اچھا، اس پروسیس میں ہم کٹ آف نہیں ہوں گے، ہم اس کا حصہ ہوں گے. اور اس کے بعد انہوں نے جو یہ اٹیک کیا، اور یہ ہوا کہ جتنی وہ ان کی وہ یہ باتیں شاتیں چل رہی تھیں جس کا میں نے بھی ذکر کیا، وہ ساری کی ساری پیچھے ہٹ گئی ہیں. پریشر بہت زیادہ. اب اس کے بعد اب جو عرب کر رہے ہیں یہ کوئی ڈپلومیسی نہیں کر رہے ہیں. ہوں، اب یہ اس جگہ پہ بات آ گئی جہاں پہ انسان کہتا ہے نا کہ میرے اندر سے یہ غیرت مر چکی ہے ہوں، بھائی، اب میں اچھا برا میرے لیے میٹر نہیں کرتا.
جب تک اچھا برا میٹر کرتا تھا تب تک ان کی بات جو تھی وہ اس حد تک ٹھیک تھی. ہاں اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جیسے انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا کہ اس کے اندر بہت سی انوسنٹ جانیں بھی گئی ہیں اس حملے میں, اس کو ہم کبھی بھی اون نہیں کر سکتے. بحیثیت مسلمان جنگ بھرل فوجوں میں رہنی چاہیے. اس کے اندر بہت جھوٹ بھی تھا, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر ایک بھی سچ ہے, اگر ایک بھی اس کے اندر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو فوجی نہیں تھا اور اس کی جان گئی ہے, تو آف کورس ہم اس کو کبھی بھی اون نہیں کر سکتے. وہ ہمیشہ کنڈیمیبل چیز ہوتی ہے. لیکن اوور آل اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے مستقبل کا فیصلہ ہماری مرضی کے بغیر نہیں ہوگا. ہم اگر مر بھی جاتے ہیں نا اس کے جوابی کارروائی میں, ٹھیک ہے. تو اپنی مرضی سے مریں گے. تو نہیں، دیٹ از سم تھنگ ٹھیک وی ہے. نیڈ ٹو آپ کے انڈرسٹینڈ کہ خیال میں وہاں کانٹیکسٹ بیس جو ہے. بائیس لوگ جو ہیں جن کے متعلق حماس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مرنے کو تیار ہیں, کیا ان سب کی یہی رائے ہوگی کہ ہم بچے 20-22 لاکھ سب کی یہ رائے؟ آپ کے خیال میں اگر آج کے ملک ان کو ان کے لیے راستہ کھولے کہ بھئی آپ لوگ آ جائیں, جی, تو کیا وہ لوگ چلے نہیں جائیں گے ایک آئی بڑی ڈونٹ تعداد تھنک سو, میں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. وہ تو لوگ کہہ جی، ہم رہے تو ہیں. ویڈیوز دیکھتے ہیں نا کہ وہ چیخو پکار کر رہے ہیں, یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے, اور وہ مطلب ہاں وہ ساری ساری چیزیں باتیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن اس میں ہمارے کچھ صہیونیوں کے میں اور اکثر ڈیٹیل میں آؤں گا کے انشاءاللہ. ہاں ہاں. نیریٹیوز کو جو کہ فرنٹ مین ہیں جو تاثر دے رہے ہیں کہ دیکھیں وہ بارڈر پہ آ گئے ہیں, وہ بھی میدان جنگ کے اندر اپنا دفاع کرنا ایک اور چیز ہے. اب مثال کے طور پہ ایک فوجی ہے, اس نے بلٹ پروف ٹوپی پہنی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب کیا وہ جنگ نہیں کرنا چاہ رہا؟ یا وہ مورچے کے اندر ہے, اس کا مطلب کیا وہ جنگ نہیں, جنگ کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ سامنے کھڑا ہو جائے کہ مجھے مارو گولی. بھائی جنگ کے دوران آپ اپنے دفاع کے لیے مینوورس کریں گے, ادھر بھی جائیں گے ادھر بھی جائیں گے, سارا کچھ ہوگا. اچھا، اس کا اس پہ بات کرتے ہیں. ہم انجینئر صاحب نے ابھی علماء نے فتویٰ دیا کہ بھئی جہاد اسلامی فوج میں فرض ہو چکا ہے. اس کے اوپر انجینئر صاحب کی 1 گھنٹے کی ویڈیو آئی کہ بھئی اس میں کیا کیا کرنا چاہیے, پورا انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ریئیکشن ریکارڈ کروایا. اب میرا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد جب ان سے بات ہوئی, پھر یہ بحث شروع ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے کب کہا ہے کہ حماس نہ لڑے. پھر انہوں نے الفاظ کہے باقاعدہ کہ میں لعنت بھیجتا ہوں ٹرمپ پہ, میں لعنت بھیجتا ہوں امریکہ پہ. اس طرح کے سخت الفاظ آپ کے خیال میں فرنٹ مین جس کو ہم کہیں گے لبرلز کا ہے, یا آپ کے ان کا صہیونیوں کا سخت الفاظ ہے, تو اتنے سخت الفاظ کیا وہ کہہ سکتے ہیں؟ پھر اس نے یہ کہا کہ میں جو حماس ہے وہ لڑیں, لیکن عام عوام کا کیا قصور ہے کہ جو 1 لاکھ شہید ہو چکے ہیں ان کو کوئی دائیں بائیں والا ملک, میری تو یہ رائے ہے کہ لے لے, جب ختم ہو جائے تو واپس چلے جائے. تو اس بات میں کیا حل ہے؟ میں زیادہ سنجیدہ نہیں لوں گا, نہ ہی لینا چاہیے ایسے آدمی. وہ ایک بات کہتے ہوتے ہیں کہ اس کے گاٹے فٹ بیٹھی ہوئی ہے. یہ انکنسسٹنٹ بات ہے, یعنی کہ اگر کسی آدمی نے someone had said something beforehand and then contradicted himself, وہ پچھلی بات جو ہوتی ہے وہ انسان کے پھر آ جاتی ہے. یہ آپ نے یہ بھی کہا تھا. جس آدمی کا نظریہ یہ ہو کہ بیت المقدس آپ کا قبلہ اول نہیں ہے, جس کا نظریہ یہ ہو کہ آپ اسرائیل کی ٹیکنالوجی کی اگر آپ وارفیئر حافظہ ٹیکنالوجی اللہ، اس حافظہ کی آپ اللہ. حفاظت کی دعائیں مانگے تو کوئی بات نہیں, صرف ٹیکنالوجی کی حفاظت ہو تو کسی ملک کے پاس بھی ہو سکتی ہے. جس آدمی کا نظریہ یہ ہو کہ فلسطین کے مزاحمت کار وہاں کی عورتوں بچوں کو انسانی ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, یہ سارے صہیونی نظریات ہیں. یہ ساری لینگویج ان کی ہے, یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں, یہ لینگویج بھی ان کی ہے. تو اس آدمی سے جب پریشر پڑے تو وہ آدمی اپنا بیان ایک دم سے چینج کر دے. یعنی کہ پہلے یہ تھا کہ میں کہتا ہوں مواخات ہو جائے, سب یہاں سے چلے جائیں, 80 لاکھ ہی ہے نا, چلے جائیں. بعد میں جب تھوڑی سی پریشر ہوا, لوگوں نے کو لان تان کی کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا, کیا مطلب یہ کہہ رہے ہو تم. تو اس وقت نہیں میں نے تو یہ نہیں کہا, میں تو کہتا ہوں جو فائٹر ہیں وہ لڑیں, عورتوں بچوں کو نکالے, لیکن ساتھ ہی کہہ دیا اس لیے کہ ان کو انسانی ڈھال کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. یعنی کہ وہ جس چیز میں اپنا دفاع پیش کرتا ہے آدمی, اس میں بھی وہ کوئی ایک نئی بات بیچ میں سے چھوڑ دیتا ہے. تو اس لیے ایسے آدمی کو میرے خیال میں سیریس, اور ویسے بھی سیریس کیسے لیں ان لوگوں کو جن لوگوں کو اللہ عز و جل نے ذلیل و رسوا کر دیا ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں, تو حسن الیاس صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ تو جناب فرما رہے تھے کہ پاکستانی تیارے تو انڈیا کا بھی رخ نہیں کر سکتے, تو انڈیا کا رخ بھی کیا. دنیا کی جو البتہ انجینئر صاحب نے ایسا کچھ نہیں کہا, وہ تو میں انجینئر میں صاحب نے. بتاتا ہاں. ہوں نا انجینئر صاحب کے بارے میں بھی, ایک ایک کر کے ان کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. پاکستانی طیاروں نے رخ بھی کیا, ان کی ایئر فورس کو ٹوٹل ناکام بھی بنا دیا, ان کا جو ون آف دا موسٹ ایڈوانس سسٹم ہے S-400 اس کو بھی تباہ کر دیا, سارا کچھ کر دیا, کچھ نہیں ہوا. اب کس کے لیے شرم کی بات ہے کہ آپ امت کو سپائن لیس کرنے کے لیے امت کو اتنا مٹیریلسٹ آپ کر دیں جھوٹ بول کے کہ 2 ہفتے بھی نہ گزریں اور قدرت کی طرف سے ایک چپیڑ میٹافورکلی اسپیکنگ آپ کے منہ پہ پڑے, قدرت کی طرف سے آپ کو شٹ اپ کھول آئے, تو نیکسٹ ٹائم آپ سوچیں خود کو امبیرس کرنے سے پہلے. رہی بات انجینئر صاحب کی, تو انجینئر صاحب تو یہ بھی ایسی باتیں کرتے تھے, تو تمہارے پاس ہے کیا. اسرائیل کے حوالے سے پاکستان ملٹری کے بارے میں کہتے تھے کہ ایک تو بدتمیز, ایک تو غریب تو بدتمیز. بعد میں وہی اسرائیلی ٹیکنالوجی یہاں پہ آئی ہے
تو ایسے کھلے ہوئے تھے کہ جناب دیکھے ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اچھا وہی ٹیکنالوجی آئی ہے, اب مانگو حفاظت کی دعائیں ذرا. لاہور پہ جب ڈرون آئے ہوئے تھے تو کہو نا اسرائیلی ڈرون حافظہ اللہ ہو, اب نہیں کہہ سکتا. اللہ نے رسوا کر کے رکھ دیا ان کو, ان کی اب اسی لائف ٹائم کے اندر 2-3 ہفتوں کے اندر اندر. ایسے لوگوں کو سیریس نہیں لینا چاہیے. وہ کس کیفیت میں کیا بات کہہ دیتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے. اس میں دیکھیں نا, ایک تو بات ہے نا, مطلب ہم نے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ انجینئر صاحب کو لوگوں نے سن کے مولانا مودودی کو بڑا, انہوں نے اس کو بڑا انٹروڈیوس کروایا ان کو. پھر یہ ہے کہ بہت سارے معاملات میں جو مذہبی جہالتیں تھیں لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ خاتون کو انٹرویو نہیں دیتے, چینل مانیٹائزیشن. پھر اس کے حوالے سے آڈینس پی ٹی آئی کو جب انہوں نے کہہ لیں کہ ایک طرح سے رگڑا تو وہ بات کر لی. یہ ساری چیزیں تو انہوں نے, کچھ چیزیں تو ہیں نا کہ جن پہ ان کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے, اور کچھ نوجوان سوچنے کی طرف مائل ہوئے ہیں. ہاں کچھ جو باتیں تنقید کی ہیں فلسطین کے اوپر اسٹانس ہے, تو کیا کوئی فرسٹ پازیٹیو آف بات آل کی ہے, کوئی اچھی چیز نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی نوجوان سوچنے پہ مائل ہوا ہے. ایک آدمی جس کی 10-12 سال کی محنت کے بعد اس نے صرف میمرز پروڈیوس کیے ہیں, ایک بھی انٹلیکچوئل اسٹوڈنٹ نہیں ہے, نوٹ اے سنگل ون. کیا لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کیا ہوگا, اور لوگ کیا سوچیں مجھے بتائیں. انجینئر صاحب نمبر 1 کہ یہ جو لبرل سیکولر کہتے ہیں کہ کون سی شریعت آئے گی, یہ غلط کہتے ہیں اس لیے کہ شریعت سب کی ایک ہی ہے. انجینئر نمبر 2 آپ مجھے بتائیں جناب شریعت آئے گی تو کس فرقے کی آئے گی. انجینئر نمبر 1 کہ جو امام غزالی ہیں یہ سچے صوفی آدمی تھے, انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کیا ہے. انجینئر نمبر 2 یہ کم علم آدمی تھا, اس کو کچھ بھی نہیں پتا تھا, یہ اس نے بھی وہی صوفیانہ ڈرامے بازیاں کی ہیں. انجینئر نمبر 1 کسی عورت کی آواز نہ سنیں, فرحت ہاشمی صاحبہ کی آواز بھی سنانا جائز ہے, کیوں آپ سنیں. انجینئر نمبر 2 عظمیٰ رومی کے ویڈیو آپ سنیں, آپ سارا کچھ کریں. انجینئر نمبر 1 کہ یہ جو ہے مونیٹائزیشن ہم تو اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے, یہ تو بالکل ہونی نہیں چاہیے. انجینئر نمبر 2 یوٹیوب سے جو مونیٹائزیشن آتی ہے اس سے ہمارے خرچے سارے چل پڑتے ہیں. نوجوان کیا سوچے. وہ تو امیجز کی بات کرتے ہیں نا کہ ہم ویڈیوز جو ہے کچھ امیجز ہیں جس میں گنجائش ہے, وہ تو اس پہ اس کو نہیں ترجیح تو نہیں, دیتے ہیں یہ نا. اس کی ہاں کہ مونیٹائزیشن ہم لیتے ہیں یا نہیں لیتے, ہاں میں ذاتی طور پہ فقی معاملات تو میں بات ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. مونیٹائزیشن پہ وہ فتویٰ کہ جس میں مونیٹائزیشن کو جائز سمجھا جاتا ہے, میں اس فتوے کے بھی حق میں ہوں. ٹھیک لیکن ایک آدمی کا اپنا ہے کہ بھائی میں نہیں لیتا, ہے. اور وہ لیتا بھی ہے. مطلب اس آدمی اس تو آپ کہتے ہیں لوگوں کو سوچنے پہ وہ کیا سوچنے پہ مجبور کیا. گیو اس ون تھنگ. جو انجینئر صاحب کے پروڈکٹ سے ہم بہت پہچانے کے پروڈکٹ کیا ہے, وہ کس طرح کا ہے. وہ ٹھیک ہے. آخرکار ہے کیا نا کہ میں عورت کی آواز سنوں کہ عورت کی آواز نہ سنوں. نہیں, انجینئر صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ہم دیکھیں گے نا, ان کی اخلاقی تربیت کتنی ہوئی ہے, اس سے ہم پہچانیں گے ان کو. ان کی اخلاقی تربیت یہ ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں. انہوں نے آگے سے میمرز کا ایک نیٹ ورک رکھا ہوا ہے جس سے وہ لوگوں کو برا بھلا کہلواتے ہیں, اور اگر کہیں سے کوئی اسٹرائک چلا جائے تو بعد میں منتیں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اٹس اے ویری obnoxious کائنڈ آف اے مین. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایسے آدمی پہ زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس آدمی کا دفاع کر کے انسان اپنی عزت نفس کو گنواتا ہے کہ جس چیز پہ آپ اس کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں کل وہ اسی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. وہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میں اس کا میں دفاع کروں یا میں کیا کروں. پاکستان کے علماء سے صرف ایک غلطی ہوئی ہے ٹھیک ہے. کہ انہوں نے اس آدمی کو گالیاں دے کے مشہور کر دیا ہے. اگر وہ اکیڈیمک جواب دیتے جیسے کچھ علماء ہیں ہمارے وہ دیتے ہیں, اور ان کو سننے کے بعد کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کو چھوڑ کے کیا, تو جاہل آدمی قرآن کے غلط ترجمے یہ کرتا ہے. بخاری اور مسلم میں جو روایتیں نہیں لکھی ہوئی وہ بھی کہا جاتا ہے بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہاں پہ, حوالہ تو دو. قادیانیت کی اتنی زیادہ سپورٹ, سیکولرز کی اتنی زیادہ سپورٹ. کازک فیمن میں اراؤنڈ 15 لاکھ مسلمانوں کو بھوک سے مارا گیا. جس نظریے نے مارا ہے کہتا ہے کہ ان کے نظریات وہی ہیں جو نبی علیہ السلام کے تھے. It's a mentally disturbed individual. Normal people don't act like that. He's not with it. He has some serious problems. وہ پتہ نہیں کمرے میں رہنے کے ساتھ ساتھ ایسا ہوا یا کیا ہوا ہے. کوئی ان کا اسٹوڈنٹ میرے سامنے میری لائیو سٹریمز میں آتے ہیں, میرے جو ان سے اختلافات ہیں قادیانیوں کے حوالے سے ہیں, سیکولرزم کے حوالے سے ہیں, فلسطین کے حوالے سے ہیں, آپ یقین کریں کہ سوائے اس کے ایک اسٹوڈنٹ کے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے کبھی اس کا دفاع کیا ہو. آتے ہیں دفاع کرنے, جب میں لسٹ دیتا ہوں کہتے ہیں ان باتوں میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو باقی باتیں جو ہیں بابوں نے یہ کیا وہ کیا, وہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے, میں ان پہ بات نہیں کرتا, وہ میری فیلڈ نہیں ہے. ان باتوں پہ ایک آدمی جس نے فلسطین کے حوالے سے جس نے آ کے مجھ سے ڈس ایگری کیا کہ نہیں میں انجینئر کے ساتھ ہوں,
اس کے سارے جو سمری ہے اس کی بات کی وہ یہ تھی کہ حسین بن علی نے بھی ٹیکٹیکل غلطی کی تھی، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کو یہ تھا کہ فلسطین سارے کا سارا اسرائیل کے حوالے کر دینا چاہیے. اگر وہ کعبہ پہ قبضہ کرتے ہیں تو کعبہ بھی ان کے حوالے کرنا چاہیے. اگر وہ مسجد نبوی پہ قبضہ کرتے ہیں تو مسجد نبوی بھی ان کے حوالے کر دینی چاہیے. جس پہ میں نے اینڈ میں پوچھا کہ کل اگر تمہارے گھر پہ اٹیک کر کے تمہاری ماں بہن کی چادر پہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں تو پھر اس پہ بھی اس نے کہا کہ میں بولوں گا. اچھا. یہ ایک واحد آدمی ہے جس نے اس کا دفاع کیا ہے، اور اس کی سمری یہ ہے. اس کی سمری یہ ہے کہ مسجد نبوی بھی ان کے حوالے کر دو، ماں بہن کی چادر ہے وہ بھی ان کے حوالے کر دو، کعبہ بھی ان کے حوالے کر دو، بولنا نہیں ہے آگے سے. اچھا، علماء کے فتوے پہ ہم بات کرتے ہیں. جن صاحب کی اس پہ پوری ویڈیو تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ اب کچھ بھی کیوں نہیں ہونا. اس پہ بار بار وقت ضائع کرتے ہیں؟ میں اس آپ کو کو ایک سمری بتا دیتا ہوں، چھوٹی سی بات ہے. علماء نے کیا کہا؟ اسٹیٹ کا کام ہے. انجینئر نے کیا کہا؟ اسٹیٹ کا کام ہے. انجینئر نے مذاق بنا دیا کہ اب تم نے جہاد کا فتویٰ دے دیا تو جاؤ تم جہاد کرو. بھائی تم بے وقوف انسان، تم بھی تو یہی کہہ رہے ہو نا کہ اسٹیٹ کا کام ہے. اگر انہیں کہہ رہے وہ خود جائیں تو تم بھی چلے جاؤ. چلیں انجینئر کو مائنس کر دیتے ہیں، علماء کا فتویٰ اور ہم اسٹیٹ کا اس کے بعد رول پہ بات کرتے ہیں. جی اسلامی افواج پر جہاد فرض ہے، ٹھیک ہے، جہاد کئی طریقوں سے ہو سکتا ہے. اس کے بعد کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ چونکہ اب ظاہر ہے کہ اتنے بڑے مفتیان نے مل کے فتویٰ دیا ہے، تو ہاں، اس کا سیاستدانوں کا، فالو اپ ہونا لیڈرز کا چاہیے. رول ہے کہ اس پہ ریئیکٹ کریں، جواب دیں کہ اس کے بعد ہوا Absolutely. کیا، بات کریں. تو کیا آپ کے خیال میں اس پر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ کیا کیا گیا تو کیوں نہیں کیا گیا؟ نہیں کیا گیا تو کیا آپ کے خیال بھائی میں اس یہ؟ کو ایک فالو اپ ہونا چاہیے کہ اگر فتویٰ آ چکا ہے تو اب اسٹیٹ کی جو اوبلیگیشن ہے وہ اگر اسٹیٹ فلفل نہیں کرتی ہے تو پھر کیا ہوگا آگے. یس وی نیڈ ٹو نو دیٹ آف کورس. عام لوگوں کو گائیڈنس چاہیے. وہ کس صورت میں ہو سکتی ہے؟ وہ پاکستان بہرحال ایک جمہوری ملک ہے، وہ جیسی بھی جمہوریت ہے، لیکن بہرحال ایک ڈیموکریٹک کنٹری. لوگ ڈیموکریٹکلی اس چیز پہ پروٹیسٹ کریں. یا حکومت بہت ممکن ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عام عوام میں لائے بغیر پس پردہ کر رہی ہوتی ہے. اف دیر از سم تھنگ آف دیٹ سورٹ، وہ علماء کو اعتماد میں لے، بتائے ان کو. وٹ ایور دیر از، کوئی نہ کوئی اس کا فالو اپ چاہیے. اٹس ناٹ گڈ انف کہ آپ کھڑے ہو فتویٰ، جہاد کا فتویٰ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، اور آپ کے سارے علماء کھڑے ہوئے ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ ریڈنگ سم تھنگ آف دا پیس آف پیپر اینڈ دین فرگیٹ اباؤٹ اٹ. اس کو ایک فالو اپ چاہیے. اوبیسلی زندگی موت کا مسئلہ ہے، سب نے مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے. تو یہ بات بالکل جائز ہے کہ ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی فالو اپ آگے اس میں بات علماء کی طرف سے جب پتہ بھی لگنا جہاد کی چاہیے. بات ہوتی ہے، افغانستان ہے، فلسطین ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی ٹیکنالوجی ہماری برابر بھی نہیں ہے. غامدی صاحب کا بھی یہی تھا کہ آپ اس کے قریب بھی نہیں ہیں. آپ وہ 20 ہوں گے تو 200 پہ غالب آئیں گے، پہلے اس سطح پر آ جائیں. ہم پاکستان انڈیا کے بارے میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے کہ بھی پاکستان بھی ایک ایٹمی طاقت ہے، وہ انڈیا سے لڑتا ہے جب انڈیا اسے تنگ کرتا ہے. ہاں کوئی تیسرا ملک ہے، جب کشمیر مقبوضہ کشمیر ہے، جو انڈیا کے پاس کشمیر ہے، ادھر جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان مذمت ہی کر رہا ہوتا ہے نا اس کی، مطلب اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر رہا ہوتا پریکٹیکلی. تو یہی رول ہم فلسطین کے معاملے میں دے نہیں سکتے مصر اور ترکی کا کہ بھائی وہ کیا کریں؟ مطلب ان کا اپنا ملک تو نہیں ہے، نیشن سٹیٹ کی دنیا ہے. وہ اگر کہہ رہے ہیں تو اس پہ حق بجانب ہے، اور وہ ان کو بھی نہیں لڑنا چاہیے تھا کہ ٹیکنالوجی آپ دیکھیں ایک ایٹمی طاقت ہے ایک قسم کی ہے، اور اس کے پاس پیچھے امریکہ کھڑا ہے. تو یہ ساری باتیں تو کی جا سکتی ہیں نا. کسی حد تک آپ کو ان میں لاجک نظر نہیں آتی ہے آپ کے خیال میں؟ کہ پاکستان اگر نہیں کر پاکستان رہا دیکھیں تو جس طرح مصر ہے، ترکی ہے، سارا ان کے جو ممالک ہیں وہ ان کے اپنے ملک تو نہیں ہے نا. فلسطین کی اپنی لڑائی ہے، وہ اگر اس میں انٹروین نہیں کرتے تو اس طرح پاکستان بھی تو مقبوضہ کشمیر کو کچھ نہیں کرتا. مورل ہی ہے نا. دس از دیکھیں، ایک چیز جو آپ کے مسئلے کی وجہ ہے وہ آپ کے مزید مسائل کی دلیل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. یہی تو ہمارا پرابلم ہے. وہ امت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ واحد جسم کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. نیشن سٹیٹس میں کون سی نیشن سٹیٹس؟ مجھے بتائیں کہ اگر نیشن سٹیٹس کا یہ تصور ہے، پوری دنیا میں امت کا تصور چلتا ہے. نیشن سٹیٹس از اے ہاؤکس. بلڈنگز گری تھی امریکہ کی، باقی 39 ملک کیا کرے تھے افغانستان میں؟ ٹھیک ہے. وہاں پہ نیشن کسی نے کبھی آپ کا ہوا ہے، ہم آپ کے لیے کیوں وہ تو کریں؟ اس پہ یقین رکھتے ہیں، ہمارا مسئلہ ہے. یورپین یونین کیا ہے؟ یورپ کی امت ہے. ایک نیٹو کیا ہے؟ ایک امت ہے. تو ہمارے پاس تو اس امت کا کانسیپٹ ریلیجیسلی موجود ہے کہ بھئی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم انٹروین نہیں کرو. کیوں نہیں انٹروین کرو گے تم بھائی؟ تمہارے انٹروین کرنے سے تم صرف تجارت کا یہ، اگر یہ جو سویز صرف اس کو تم چوک کر دو، اور جو اپنا باب المندب وغیرہ ہے اس کو اگر تم چوک کرو کہ یہاں سے جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ کم جائے، جو انشورنس کمپنیز ہیں وہ شپوں وغیرہ کی انشورنس مہنگی کریں. ایک دفعہ ہوا تھا تو اسرائیل کو اس کی کوسٹ $600 ملین پر ویک کے حساب سے پڑ رہی تھی. 2-3 ہفتوں میں جنگ ختم ہو جاتی ہے. تم نے جنگ نہیں کرنی، نہ کرو. صرف اسرائیل کی تجارت روک، جو تم ایئر سپیس ہے، جو زمینی رستے ہیں جس سے اسرائیل کی امداد جاتی ہے اور اسرائیل کی جو تجارت باہر جاتی ہے، ایکسپورٹس وغیرہ، اس پہ پابندی لگا دو کہ ہماری ایئر سپیس استعمال نہیں ہوگی. تم انسانیت کے قاتل ہو. تمہارے پاس بڑا انٹرنیشنل لاء کے مطابق بہت بڑا تمہارے پاس اس کی جسٹیفیکیشن ہے یہ کرنے کی. جنگ ویسے ختم ہو جاتی ہے. یہ تو کرو نا.
ویسے اسرائیل میں اگر ایک ملٹری انٹرونشن بھی کرنی پڑتی ہے تو یونائٹڈ نیشنز کے گارڈ کے اندر بالکل کی جا سکتی ہے، ایسے پہلے بھی تو ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. مسلمان اپنی پیس فورس بھیج سکتے ہیں، اور مسلمان اپنی پیس فورس بھیجیں، کچھ پاکستان کے لوگ ہوں، مصر کے ہوں، ترکیہ کے ہوں، ایران کے ہوں، سعودی عرب کے ہوں، 57 ملک ہیں. 57 ملک اگر اپنا ہزار فوجی بھیجتا ہے تو 57,000 فوجی کم نہیں ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں اس کو بھی آپ ادا کر لیں، 30,000 کے لگ بھگ وہاں پہ ہوں تو اسرائیل پھر بھی 57 ملکوں سے نہیں لڑے گا. اچھا، غامدیزم پہ آ جاتے ہیں ہم کہ ان کی بھی اس حوالے سے بڑی کلیئر رائے. آپ نے کہا کہ انجینئر صاحب کا تو اس طرح کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں جو ان کے داماد بھی ہیں، وہ بھی ہمیں سامنے نظر آتے ہیں. حمزہ علی عباسی صاحب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بڑے انسپائر ہیں. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حمزہ عباسی صاحب شوبز میں ایک اچھا رول ادا کر رہے ہیں، ایتھیزم کے خلاف اچھے دلائل دیتے ہیں، وہ بھی دیتے ہیں، ان کے غامدی صاحب بھی دیتے ہیں. تو کیا اس ساری جگہوں پہ ان کا ایک پازیٹیو رول نہیں ہے؟ جو بھی لاٹ اختیار ہو رہی ہے غامدی صاحب سے سیکھ کے، کیا کچھ میدانوں پہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، یا باہر ملکوں کے اندر اس کا ایک پازیٹیو رول نہیں ہے؟ جس طرح دیکھیں، آپ نے، چونکہ آپ کہہ چکے ہیں کہ میں غامدی صاحب کو رحمت نہیں سمجھتا بالکل، ایک امت کے نہیں نہیں، اوپر آف کورس نہیں، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ میں غامدی صاحب کی ہر بات کو غلط کہتا ہوں. میں نے ٹھیک ہے. بہت دفعہ کہا ہے کہ میں غامدی صاحب کو کوٹ کرتا ہوں، بہت سی ٹھیک ہے. دلائل ان کے بڑے پاورفل ہیں، ساری باتیں ہیں. ہوں. لیکن دیکھیں، انڈیویجول لیول پہ آپ کا کوئی دلیل بہت اچھی ہو سکتی ہے، اور یہ ضروری ہے کہ آپ کسی کی اچھی دلیل کو آپ کریں. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے جو لبرلز یا جو لیفٹ کے لوگ ہیں، انہوں نے اگر اچھا رسپانس دیا تو ہم تو اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی تو جو فکر ہے وہ تو ٹوٹلی ایک یہ تو میں نہیں کہوں گا اینٹی اسلامک ہے، لیکن ایٹ لیسٹ جو اینٹی اسلامک نظریات ہیں یہ تو ان کے پرپوننٹس ہیں. وہ لبرلزم ہو سکتا ہے، لیفٹ ہو سکتا ہے. غامدی صاحب اس کانٹیکس میں اگر دیکھے جائیں تو کوئی اینٹی اسلامک آدمی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، ان کی جو اسلام کی انٹرپریٹیشن ہے وہ اس کو ہم ٹھیک نہیں سمجھتے، 1400 سال کی روایت کو سامنے رکھ کے ٹھیک نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. تو ان کی کوئی اچھی بات ہوگی تو اوبیسلی ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. پرابلم یہ ہے کہ غامدی صاحب جو انہوں نے ایتھیزم کے خلاف دلائل دیے، انہوں نے یہ ساری باتیں، دیکھیں یہ بات بہت ہی کم میں نے کہی کسی کانٹیکس میں، خیر میں نے کہی بھی کہ غامدی صاحب جو ریلیجن کا روٹ دیتے ہیں اس روٹ سے ریلیجن کو ایگزٹ کرنا بڑا آسان ہے. ٹھیک ہے. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، چلے میں اپنے غامدی صاحب کا نام میں ریموو کر دیتا ہوں، کہ جو لوگ دائرہ اسلام سے اگر خارج ہوئے تو وہ اس پٹی پہ اس چل کے روٹ پہ ہوئے، جو. بعد میں وہ دین میں واپس آئے، کہانیاں انہوں نے اپنی سے، وہ ساری علیحدہ سے باتیں ہیں. لیکن پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ غامدی صاحب کا جو نظریہ ہے یہ 17ویں صدی کہ یورپ میں، 17ویں 18ویں صدی میں یہ تجربہ یورپ میں کیا جا چکا ہے کہ جب آپ ٹرانسینڈنس کو ریپلیس کر دیتے ہیں ایمیننس سے، اور ٹرانسینڈنس کو اگر آپ ایمیننس میں نہیں لے کے آ سکتے تو آپ اس کو ریموو ہی کر دیتے ہیں اپنی زندگی سے. تو یہ راستہ، یہ ڈیسٹک موومنٹ تھی جو کہ عیسائیت سے لوگوں کو الحاد کی طرف لے کے گئی تھی. مجھے غامدی صاحب کے اس اپروچ پہ یہ اعتراض ہے کہ یہ بھی ایگزیکٹلی وہی کام کرتے ہیں. یہ دین کو دیکھتے ہیں، پھر ویسٹ کو دیکھتے ہیں، پھر دین کی وہ تشریح کرتے ہیں جو ویسٹ کے ساتھ بڑی ملتی جلتی ہو. یہ ایک اسپائن لیس طریقہ ہے. اور میں جو کہ خود غامدین رہا ہوں، اچھا. ہاں جی، میں تو ان کا بڑا، اچھا. ویسٹ میں ہمارے پاس جو پہلی لائن آف ڈیفenس تھی جب یہ ہم بات بھی، آپ پہلے آپ نے کہیں کہی ہے نا ذکر؟ بڑی اچھا. دفعہ کہی ہے. میں فرسٹ ٹائم تو سن میں رہا تو سسٹم کو، میں تو نفسیاتی طور پہ سسٹم کو سمجھتا ہوں نا کہ آدمی غامدین کیوں ہوتا ہے. صرف ڈیفیٹسٹ آدمی جس کو اپنے ریلیجن پہ پرائڈ نہیں ہوتا، یا جو اپنے ریلیجن کو سمجھتا نہیں ہے، اچھا. صرف وہ غامدین ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے ویسٹ کو دکھانا ہوتا ہے کہ یار دیکھو ہم بھی تو تمہارے جیسے ہیں نا. میں کام خود کر چکا ہوں. میں جس آدمی کے اندر، اپنے دین کے اندر، جس کو کوئی معذرت نہیں ہے نا کہ جو ہمارا جو دین ہے نا بھائی وہ ہے، اٹ از واٹ اٹ از، وی ڈونٹ اپولوجائز فار اٹ، کیونکہ وہ ہم مسلمانوں کے لیے، ہم کسی اور پہ تو امپوز نہیں کرتے. اچھا، آپ نے بات کی ہے اقامت دین پر آپ کا یقین ہے. اچھا، ہم لوگوں نے بڑے نعرے لگائے افغانستان میں، جب امریکہ آیا تو ایک جنگ ہوئی، 20 سال جنگ چلی، اس کے بعد افغانستان پہ وہ لوگ حکومت میں آ گئے. پھر جب حکومت میں آئے ہیں تو ایک تو یہ بھی بات ہے کہ وہ چونکہ دیوبندی ہیں تو وہ دوسرے فرقوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، بعض کے متعلق تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں. اچھا، اس حوالے سے پھر ذکر آ گیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی انجینئر صاحب کہتے ہیں میں کسی فرقے کی حکومت کو پسند نہیں کرتا. ہاں، کوئی اور سیاسی پارٹی جماعت اسلامی کا نام لیتے ہیں وہ آ جائے تو وہ بہتر ہے، کیونکہ اس کی فرقہ وارانہ سوچ نہیں ہوگی. انہوں نے کیا کیا پاک انڈیا وار کے اندر، ایک ان کا رول آپ دیکھیں کہ بھئی ایک اسلامی خلافت اور وہ ساری چیزیں ہو بھی گئیں جو ہم سمجھتے تھے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، وہ آتا کہ نیشن سٹیٹ پہ اور نیشنل انٹرسٹ پر آ کے یہ بات ختم اوبیسلی ہو یہ گئی. نیا ہوں. ورژن طالبان کا ہے، یہ ہاں. بہت مختلف ہے پہلے اور والے پھر سے. دوسرا سیریا کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے، عرب کا یہ جو سیریا سے سینکشنز اٹھانے کا معاملہ ہے، محمد بن سلمان نے جو سارا سلسلہ کیا ہے،
یہ ان میں ان کا آپ کیا نظر آتا ہے، کیا رول ہے؟ کوئی ترکی کا رول ہے، سعودیہ کا رول ہے، کیا مفادات ہو سکتے ہیں؟ ایران سے لڑائی کی وجہ سے ہے، اور اس کے ساتھ آپ ایران پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم وجود طور بات کرتے ہیں کہ سنی ممالک کوئی رول ادا نہیں کر رہے، جیسا تیسا بھی کر رہے ہیں، گو کہ ایران میں اسماعیل ہانیہ کی شہادت بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ تھریٹ اسرائیل تو کہتا ہے کہ ہمارے لیے ایران تھریٹ ہے، اگر وہ کہتا ہے تو پھر کچھ تو کر ہی رہا ہوگا، کسی حد تک کام تو کرے۔ ان تینوں ممالک پہ آپ تھوڑا تھوڑا کمنٹ کر دیں، ان تینوں ڈیولپمنٹس کے اوپر۔ اسرائیل کو پاکستان سے مسئلہ ہے، ایران سے مسئلہ ہے، تو اسے ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ایک پرٹیکولر ملک سے وہ کہے کہ، اور اتفاق کی بات ہے کہ دیٹ کنٹری ہیپنس ٹو بی اے شیعہ کنٹری، تو وہ کہے کہ ہمارا اس لیے مسئلہ ہے، اور پاکستان تو شیعہ کنٹری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کے بین گورین وغیرہ پاکستان کا نام لے کے وارن کر چکے ہیں کہ ان سے بچنا ہے۔ اچھا۔ ہاں، پاکستان کبھی بھی اسرائیل کے لیے گڈ نیوز نہیں ہے، تو یہ تو ان کی بات بڑی راسخ ہے ٹھیک ہے۔ کہ یہ ایشو تو ہے پاکستان کے ساتھ۔ باقی جو سیریا وغیرہ والے مسئلے ہیں، دیکھیں اس کے اندر سب کے اپنے اپنے انٹرسٹس ہیں، اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوئی دوستیاں وغیرہ یا مشترکہ کوزز نہیں ٹھیک ہے۔ ہوتے۔ اسرائیل ترکی کا اپنا انٹرسٹ ہے کہ اس کو وہاں پہ جو جو سپورٹ عبداللہ اوجلان اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو ترکی کے نظریات کو ہرٹ کرتے ہیں، جو ان کے کرد ہیں، ان کی بہت زیادہ بڑی تعداد سیریا کے وہ نیوٹرلائز اگر ہو جاتی ہے تو یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی۔ امریکہ کے اپنے انٹرسٹس ہیں کہ اگر وہاں پہ ایک ایسی گورنمنٹ آتی ہے جو ایران کے ساتھ الائڈ نہیں ہے، تو ایران کا جو پروکسیز کا نیٹ ورک ہے وہ بہت ڈیپلی ہرٹ ہوتا ہے، اس کا براہ راست فائدہ اسرائیل کو ہے۔ یہ بات میں نے پریڈکٹ کی تھی کہ جو دروز کمیونٹی ہے سیریا کے اندر، وہ اسرائیل امریکہ یہ مل کے اس کو ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت یا سیمی انڈیپینڈنٹ حیثیت دیں گے، کیونکہ اسرائیل کی جو یا گریٹر اسرائیل اور جو ایکسپینشن انہوں نے کرنی ہے سیریا میں، اس میں دروز کمیونٹی کا جو علاقہ ہے جبل الدروز کا، اس کی بڑی زیادہ بہت اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی اس کے زمانے میں نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے کہ ایران رشیا وغیرہ وہ اس چیز کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے۔ رشیا اسرائیل کو بہت زیادہ پسند اس لیے نہیں کرتا کہ اسرائیل کی وجہ سے یہاں پہ جو امریکن سے ہے مڈل ایسٹ میں وہ بہت زیادہ ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ کم ہونی چاہیے۔ ایران کے ویسے ان سے نہیں بنتی تھی، مطلب یہ امریکہ کا اپنا کئی طرح انٹرسٹ کی ہے، چیزیں اسرائیل چل کا رہی اپنا ہیں۔ انٹرسٹ ہے۔ افغانستان پہ کیا کہیں گے کہ ان کا جو رول رہا ہے اس جنگ کے موقع پر بھی، اب تو سنا ہے کہ سی پیک میں بھی ان کو کچھ شامل کر رہے ہیں اسی حد تک پاکستان۔ دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک ہی چیز میں آپ جس کے ساتھی ہوتے ہیں، ایگزیکٹلی دوسری چیز میں آپ اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان اور انڈیا نے ایک دوسرے کے خلاف قراردادیں لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو ملکوں کے وہاں پہ مختلف جو الیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں پاکستان انڈیا مل کے الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اٹ ہیپنس، انٹرنیشنل ریلیشنز اس کی نیچر ایسی ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ تو افغانستان کا ایک طرف پاکستان کے ساتھ مسئلہ ہے، دوسری طرف پاکستان کے انٹرسٹ بھی ایسے ہیں کہ جو افغانستان کے ساتھ الائنڈ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیچرل ریلیشن شپ ہے، انڈیا کو زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے، افغانستان اور پاکستان کی ایونچولی صلح ہی ہونی ہے۔ ٹھیک ہے۔ افغانستان کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ وہ لینڈ ڈیڈ لاک ہونے کی وجہ سے پاکستان پہ ان کی بہت زیادہ ڈپینڈنسی ہے، پاکستان کو بھی پتہ ہے کہ بہرحال ہماری ایک مسلم بریدرن ہے، ہمارا صدیوں کا آپس میں ایک تعلق ہے، امت کا ایک کانسیپٹ ہے، بھائیوں کے آپس میں گلے شکوے ہو جاتے ہیں وہ ایک اور چیز ہے، ہمارا افغانستان سے شکوہ جو ہے وہ اور طرح کا ہے، ان کا شکوہ اور طرح کا ہے، ایونچولی یہ معاملہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، اتنا زیادہ نہیں۔ تو اس میں اگر پاکستان چائنا مل کے اس کو سی پیک کا اگر کچھ حصہ دیتے ہیں، آئی تھنک دیٹس کوائٹ ویلکمنگ، اچھی بات ہو جائے گی۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایون ایران کو بھی اس میں شامل کر لیں، ٹھیک چاہ ہے۔ بہار وغیرہ الٹرنیٹیوز ہو جائیں، اگرچہ پاکستان کی کے لیے وہ اتنی اچھی بات نہیں ہوگی، لیکن میں اومیٹک لیول پہ اگر بات کروں تو اس میں یہ کہ انڈیا بیچ میں سے ریموو ہو جاتا ہے، بڑے اچھے تعلقات بن جاتے ہیں پاکستان کے، چائنا کے، افغانستان کے، ایران کے، پاکستان اس سائڈ سے ٹوٹل صاف ہو سکیور ہو جائے۔ جاتا ہے۔ تو یہ اوور آل جو ڈیولپمنٹس ٹھیک ہیں ہے۔ یہ بری اچھا، نہیں اس موضوع ہوگی۔ پہ ایک آخری بات انٹرنیشنل اس پہ ہم کر لیتے ہیں، بائیکاٹ کے حوالے سے بڑی بحث چلتی رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اب بھی ہو رہی ہے، اب چونکہ فلسطین کا معاملہ پھر سے پیک پکڑا ہے تو یہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گی۔ بائیکاٹ کو لے کے ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ آپ لوگ ریاستی سطح پہ تو کر نہیں سکے، اپنے اپنے طور پر کچھ انفلوئنسرز ہیں جو لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، مطلب اتنا تو ابھی آپ نے شروع کریں، کچھ چیزیں تو ہم کر سکتے ہیں، تو پاکستان ریاستی سطح پر بھی کر سکتا ہے، بالکل کر یہ سکتے کیوں ہیں۔ نہیں کیا؟ کیوں اس پہ بات نہیں ہوتی؟ کیوں ہمارے پی ایس ایل کے اندر پھر وہی برانڈز آ جاتے ہیں؟ مطلب اس سطح پہ ہماری آرمی ہے، افواج ہیں، وہ ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ کی بات کرتے ہیں، ہماری گورنمنٹس ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی ہے، کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے اوپر تو سوال بنتا ہے نا کہ یہ اسٹیٹ کی سطح پر کیوں نہیں ہو میرا بھی وہی سوال ہے جو آپ کا ہے، رہا؟ آئی ڈونٹ ہیو اینی آنسر، نہیں، ہونا ہمیں چاہیے اس پہ بالکل۔ جس طرح ہم بائیکاٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ساتھ ہمارے انفلوئنسرز کا یہ بھی رول نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی حکومتوں کو بھی اس کے اوپر جو ہے۔ ہم نے تو ان چیزوں کا بھی بائک آؤٹ کیا نا، یہی رول ہو سکتا ہے۔
میں نے 2 سال ہو گئے ہیں میں نے پی ایس ایل نہیں دیکھا. I'm a ڈائی ہارڈ کوئٹہ گلیڈیٹر فین. جب وہ اچھا اچھا پرفارم کرے تھے اس وقت بھی, جب برا کرے تھے اس وقت بھی. آج مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کی پرفارمنس کیا ہے. اور جب کوئی بائک آؤٹ ختم ہوا I'll get back to کوئٹہ as soon as I can. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہم بائک آؤٹ اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ اگر ان چیزوں میں سب پرو اسرائیلی پروڈکٹس کو لے کے آئیں گے تو پھر وہ چیزیں بھلے وہ پی ایس ایل ہو یا کوئی اور ہو پھر ہم اس کو بائک آؤٹ کریں گے. ٹھیک. اچھا اب کچھ تھوڑا سا ٹاپک ہٹ کے کچھ بات کر لیں. ہماری جامعات میں ایک بڑھتا ہوا الحاد لبرلزم آپ کو نظر آ رہا ہے, مجموعی طور پر یونیورسٹیز کا ماحول اور یہ ساری چیزیں. اس میں بالکل سٹارٹ سے آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو کو ایجوکیشن کے متعلق آپ کے کیا خیالات ہیں؟ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کس حد تک ٹھیک ہے, کس حد تک نہیں ہونی چاہیے, اور کیا فساد کی جڑ یہی ہے یونیورسٹیز کے اندر؟ نمبر 1. نمبر 2, مجموعی طور پر جو ایک الہاد کی لہر ہے اسٹوڈنٹس کے اندر, ٹیچر بذات خود کلاسز کے اندر یہ باتیں کرتے ہیں, بچوں کو کہتے ہیں کہ اسلام کچھ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اسٹوڈنٹس کا جو ایسے ٹیچرس کو فیس کر رہے ہیں ان کا کیا رول ہونا چاہیے, اور جامعات کے اندر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن یا اسٹوڈنٹ گروپس کیسے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں, اور ہم اس میں جو ہے وہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ جامعات والا جو ہے تھوڑا صبر کریں, اچھا ایک سرپرائز آنے والا ہے انشاءاللہ. کانٹینٹ کریشن کے حوالے سے, لوگوں کو مینٹلی اکوپ کرنے کے حوالے سے. جہاں تک کو ایجوکیشن کا تعلق ہے تو دیکھیں اسلام اسپیسیفکلی بہت کم چیزوں پہ تبصرے کرتا ہے, وہ جنرل پرنسپلس دیتا ہے. تو جو اختلاط کے حوالے سے مرد و زن کا جو ہے اس پہ تو اسلامی رولز کلیئر ہیں کہ وہ کس عمر تک جائز ہو سکتے ہیں, کس عمر ٹھیک تک ہے. نہیں ہے. اس کے بعد وہ بھلے ایجوکیشن ہو یا کوئی اور معاملہ ہو, چونکہ اب یہ بات تھوڑی فکی ڈومین میں جاتی ہے, میں اس لیے کھل کے نہیں کروں گا کہ جو اسلام کہتا ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. بڑی ٹھیک سمپل ہے. سی بات ہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ وہ لوگ جو جنہوں نے اسلام کو چھوڑا اور واپس اسلام میں آئے, میرا تقریباً ان سب سے ہی رابطہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جب وہ دین میں واپس آتے ہیں تو اس کے بعد کہ وی وانٹ ٹو آئیڈینٹیفائی دا پیٹرنز کہ کیا ہوا. یہ بات میں آپ کو خیر بھائی بتا سکتا ہوں کہ مور اور لیس سبھی جو ایک مورل ویکنس ہے اس کا حوالہ ضرور دیتے ہیں کہ ہمیں جو بھی چیزیں ہم امیجن کرتے تھے کہ یار ویسٹ میں یہ ہوتا ہے, وہ ہماری یونیورسٹیز میں تو شروع ہو گیا آنا. شراب بھی مل جاتی ہے کئی یونیورسٹیز میں, آئس وغیرہ تو بڑی عام سی چیز ہے, ہولڑ بازی بھی ہے, میوزک بھی ہے, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر بھی ہے, ٹیچر بھی ایسی باتیں کر رہے. تو دل تو کرتا سارا کچھ, لیکن ریلیجن ایک چوکی دار کے طور پہ کھڑا ہے, یار یہ چیز حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ نہیں کر سکتے. تو اگر اس مورل کنونڈرم کا شکار لوگ اگر وہ ریلیجن کی دیوار کو ہی گرا دیں کہ ریلیجن ہی نہ تو باقی سارا تو جائز ہو جاتا ہے نا. ٹھیک. تو عام طور پہ جو لوگ ہیں پاکستان میں, وہ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ 2 وجوہات کی بنا پہ ہوتے ہیں. ایک اس وجہ سے مزے کرنے کے لیے. مزے کرنے کے لیے, اور جو دوسری ان کے پاس وجہ ہوتی ہے وہ ایک جو ذاتی ان کے گلے شکوے ہیں. مثال کے طور پہ خاتون کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں, وہ ایتھیسٹ اس لیے ہوئی کہ جس لڑکے سے وہ شادی کرنا چاہتی تھی نہیں ہوئی, تو اس نے اللہ سے کہا ٹھیک ہے اپنا مذہب اپنے پاس رکھو. یہ اس کے الفاظ ہیں. ہاں صحیح ہے. تو خواہش پوری نہیں ہوئی جوانی میں تو اللہ سے ناراض ہو گئے. مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ایسے ہی. میں ایک اور صاحب کے بارے میں جانتا ہوں, میری بڑی لمبی ڈبیٹ ہوئی ان کے ساتھ, یو کے میں ہوئی, رات کے کوئی 2-3 گھنٹے ہماری ڈبیٹ چلتی رہی. ان کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ جس لڑکی سے یہ شادی کرنا چاہ رہے تھے وہ منگنی بھی ہو گئی تھی, اور اس کی کسی حادثے میں جان چلی گئی اس لڑکی کی. یہ ایتھیسٹ ہو گیا. مطلب یہ آپ کا کوئی فلاسافیکل ڈس ایگریمنٹ تو نہیں ہے اسلام سے, اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ کسی ایتھیسٹ کا کوئی مورل ڈس ایگریمنٹ اسلام سے نہیں ہو سکتا. اچھا. میری تو بحث کی جو اسپیشلٹی ہے, یا آپ کہیں کہ جو اسپیسیفک سروس ہے, اسپیشلٹی تو بہت بڑا لفظ ہو جاتا ہے اللہ معاف کرے, وہ ہے ہی اسی چیز پہ. الحاد میں کون سی ایسی اخلاقی اقدار ہیں جس کی بنیاد پہ آپ اسلام کی اخلاقی اقدار کو جج کر سکتے ہیں؟ مینشن 1. الحاد میں کیا انسانی حقوق ہیں, بچوں کے حقوق ہیں, ریاست اور شہری کے باہمی تعلق پہ الحاد کا کوئی نقطۂ نظر, اینی تھنگ آف دیٹ سورٹ, عورتوں کے حقوق, کچھ بتائیے ہمیں. سیاست صرف نگیشن آف گاڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اخلاقی زمین نہیں ہے. اگر اخلاقی زمین ہے ہی نہیں تو آپ کبھی بھی اعتراض نہیں کر سکتے کسی کی اخلاقیات پہ, ٹھیک ہے. بیکاز یو ڈونٹ ہیو دیٹ گراؤنڈ یور سیلف. میری کوئی
50-55 گھنٹے کے لگ بھگ لمبی میری لائیو اسٹریم مختلف سیشنز میں کو 5 گھنٹے 6-7 گھنٹے اس طرح سے کہ مجھے ایتھیزم پہ کنونس کروا کے یہ پہلے ہمارے دیسی ایتھیسٹ آتے تھے، پھر باہر کے آنا شروع ہوئے، پھر ویسٹ کے انہوں نے لے کے آنا، یعنی کہ باہر سے مراد پھر لوکل انڈیا وغیرہ کے، پھر اس کے بعد یہ باہر سے آنا شروع ہوئے، کینیڈا یو کے وہاں سے آنا شروع ہوئے. کبھی کسی نے ایتھیزم کے حق میں ایک دلیل نہیں رکھی کہ انسان کو ایتھیسسٹ یہ ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کسی اسلام کو اگر آپ چھوڑتے ہیں اور اخلاقی بنیادوں پہ چھوڑتے ہیں تو پھر بحثیت ایتھیسٹ آپ کے پاس اس سے بلند تر اخلاقی اقدار ہونے چاہیے. آپ مجھے ایک بتا دیں وہ کون سی ہے، بات ختم ہو جائے گی. اس لیے جو ملحدین ہیں ان کو پیار سے میں چانسسٹ کہتا ہوں. یہ ٹھیک ہے. صرف چانس پہ چلتے ہیں. ہوں. یہ ان کے بارے میں پیار سے میں کہتا ہوں کہ الحاد اس نظریے کا نام ہے جس میں آپ ایک خدا کو چھوڑ کر اربوں سالوں سے موجود خربوں کے حساب سے حادثے ان پہ ایمان جو آدمی لے کے آ جاتا ہے اس کو ملحد کہا جاتا ہے. ایک اللہ پہ ایمان نہیں لے کے آنا ہے، باقی سارے خربوں جتنی حادثات پہ چیزیں ہیں ان ایمان پہ. لے کے آنا ہے. ہوں. آپ چانسسٹ ہیں، ہاں. آپ بڑی اچھی انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا، قرآن سو بہت سائنس کی بھی بات کرتے ہیں نا جی، آبزرویشن اور غیب یہ بڑا ہے نا. اچھا، ابھی یہ اس پہ ہمارے ایک جتنے بحث. ایتھیسٹ ہیں ہاں. سب سب غیب والے ہیں. اس سے مطلب کیا ہے؟ اس سے مطلب یہ کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ایوولوشن یہ کہتی ہے اور وہ کہتی ہے، آپ کبھی زندگی میں یہ لیبارٹری غیب میں نہیں گئے، ہے. آپ نے کبھی، آپ کو فوسلز کا نہیں پتا، آپ اس کی ڈیٹنگ نہیں کر سکتے، آپ کو صرف یہ بتایا گیا ہے، آپ نے کسی سے سنا ہے اور اس کے سنے ہوئے پہ آپ ایمان بالغیب ہے آپ کا بس. ہوں. یو وانٹ اس ٹو ٹیک یو سیریسلی. آپ کا تو ٹوٹل ہی غیب، آپ کا اے بایوجینیسز غیب، فرسٹ سیل غیب، ہوں. ایوولوشن کا پروسیس سارا غیب، ہوں. ایوری تھنگ. یعنی زیادہ غیب پر ایمان ان کا ہے ہم بھائی سے. اس پہ سے غیب نکال دے تو حاضر و موجود ہے کیا اس میں، ہوں. سوائے اس کے جو ہیں اڈیپٹیشن، اس کے علاوہ کیا ہے حاضر؟ زیرو، نتھنگ. اچھا، ہمارے یہاں ایک رویہ ہے، ہمارے اسکالرز میں بھی دیکھا جاتا ہے، کیونکہ یوتھ بڑی لاجک کی بات کرتی ہے نا، ریشنل اپروچ کی بات کرتی ہے. تو قرآن ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جی قرآن کی اس آیت کو سائنس نے کنفرم کر دیا. یعنی ہمیں سائنس کی مہر چاہیے ہوتی ہے، تب لوگ زیادہ اس کو اور لیتے بھی ہیں لوگ ہاتھوں ہاتھ کے، جب تک یہ پتہ چل جائے کہ آکسفورڈ سے ایک ریسرچ آئی ہے اور قرآن کی آیت بھی اس کو اپروو کرتی ہے، تو بڑی خوشی ہوتی ہے لوگوں کو. تو کیا سائنس سے مہر لگوانا یا اپنی دعوتی اپروچ کے اندر اس چیز کو استعمال کرنا، کیونکہ لوگ اس سے بعض اوقات پازیٹیو اثر، ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ ایک سائنسدان تھا، اس نے جناب ایمبریولوجی پڑھ لی قرآن میں تو وہ مسلمان ہو گیا، اس طرح کے امپیکٹس بھی ہم سن رہے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں قرآن اور سائنس کی اپروچ کو لے کے جو کچھ لوگ چل رہے ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ شدید اختلاف ہے میرا. میں ایک مہذب انسان ہوں، ایٹ لیسٹ آئی لائک ٹو تھنک دیٹ. تو میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہنا چاہوں گا. انتہائی ڈیفیٹسٹ ایٹیچیوڈ ہے یہ، سولس ڈھونڈنے والی بات ہے کہ مجھے اپنے قرآن کی حقانیت چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر سائنس سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے، ٹھیک اور ہے. ایسا نہیں ہے کہ سائنس سے ثابت نہیں ہوتی ہیں، لیکن میں اس اپروچ کے خلاف ہوں کہ وہ آپ نے کیوں نہیں ڈھونڈی. وائی؟ کسی اور کی آپ کو ضرورت کیوں پڑی؟ آپ کا قرآن تھا نا، 1400 سال سے وہ آیت لکھی تھی نا، اس پہ کہاں تھے آپ؟ اچانک ایک ایتھیسٹ سائنٹسٹ ہے، اس نے کوئی چیز ڈھونڈی اور آپ نے کہا ہوئے آپ کا میرا ایمان ایمان مضبوط ہو بچ گیا. گیا یار، ہوں. بچ گیا، مضبوط ہو گیا. ہوں. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ سائنٹیفکلی اسپیکنگ قرآن کی آیات کو سمجھ لیں، قرآن تو کہتا ہے سمجھو غور کرو سائنس کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو آج کل کی سائنس ہے، پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ یہ ایک بلیف سسٹم ہے. صحیح. اچھا. آپ سائنٹیفکلی اسپیکنگ کبھی قرآن کی حقانیت کو جج نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس جو فینومنا کی انٹرپریٹیشن ہے وہ ایک بلیف سسٹم پہ ہوئی ہے، جس کے اندر میتھڈولوجیکل نیچرلزم ہے، فلسافیکل مٹیریلزم ہے، سائنٹزم ہے. یہ ایک ورلڈ ویو ہے، ایک بلیف سسٹم ہے. اس کی روشنی میں ایک آدمی نے انٹرپریٹیشن کی ہے، وہ انٹرپریٹیشن کل غلط ثابت ہو سکتی ہے. آج آپ سمجھیں کہ قرآن کی یہ آیت سائنس کی وجہ سے ٹھیک ثابت ہو گئی ہے تو آپ کا ایمان تو بڑا مضبوط ہو گیا. کل اگر وہ تھیوری اس کے خلاف آ جاتی ہے تو پھر آپ کیا کریں پھر گے؟ آپ کا ایمان کیا کرے؟ جو قرآن کا جو نالج ہے یہ حتمی نالج ہے. انسان کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ بہرحال بشری ہے، وہ کسی بھی وقت چینج ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ممکن ہے کہ کوئی چیز قرآن کی، اور کئی ایسا ہے بھی، مطلب کچھ چیزیں سیٹل ایسی ہو گئی ہیں کہ وہ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی چینج نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ قرآن میں ایک لیکوڈ کا ذکر ہے کہ جسے جاندار بنے ہوئے ہیں، اس میں سے کوئی 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، کوئی ہاتھوں پاؤں پہ، کوئی رینگتے ہیں. وی نو کہ ہمارے جو
جتنے بھی ہماری جو باڈیز ہیں مختلف جاندار ہیں، ہم سب کا ڈی این اے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے، وچ مینس کہ وہ ایک ہی لیکوڈ ہے، اور اس کے جو 4 نیوکلیوٹائڈس ہیں ATCG، وہ ہیں بھی لیکوڈ فارم میں. یہ ہم دیکھ سکتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، یہ کلیئر بات ہے، ٹرائڈ ہے، ٹیسٹڈ ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ میں اب انسانی انٹرپریٹیشن جتنی بھی ہے سائنسدانوں کی، اسی کی روشنی میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کروں، جب دونوں میں کلیش آ جائے گا پھر آپ کیا کریں گے؟ اچھا، یہ اس سوال کا بھی سراست سوال ہو گیا کہ معجزہ آج کے دور میں کیوں نہیں ہوتا؟ یہ جو ہم قرآن میں سنتے ہیں، آپ کی بحث بھی ہوتی رہی، آگ ٹھنڈی ہو گئی ابراہیم کے لیے اور ساری چیزیں، یہ معجزہ آج کیوں نہیں ہوتا؟ اٹس ناٹ دا کیس کہ نہیں ہوتا، اچھا. معجزہ آج بھی ہے، اس پہ حدیث موجود ہے کہ باقی انبیاء کے معجزات ان کے لائف ٹائم تک تھے. جو معجزہ مجھے دیا گیا مفہوم اس حدیث کا، یہ قیامت تک ہے. تو قرآن نے اپنی جو فالسفائبلٹی کے ٹیسٹس ہیں وہ لوگوں کے سامنے معجزے کے طور پہ رکھے ہیں. یہ معجزہ نہیں ہے کہ آج ہمارے پاس AI ہے، ہمارے پاس سارا کچھ ہے. قرآن کہتا ہے کہ ایک صورت اس جیسی بنا کے لے آؤ. That's it. اگر یہ ہیومن کیپبلٹی میں چیز موجود ہے، all you have to do is bring one، بات ختم، گیم اوور ہو جائے گی. تو قرآن بذات خود وہ معجزہ کہ جو ہر زمانے کے حساب سے اپڈیٹڈ ہے، اس کے اندر جو فینومینولوجی کا آسپیکٹ ہے وہ اتنا روبسٹ ہے اور اتنا مضبوط ہے کہ آپ کو قرآن کی آیات ہر عہد کی جو سائنٹیفک انویسٹیگیشنز ہیں، ان کے جو ریزلٹس ہیں، اس کے ساتھ اکثریت، ساری نہیں، اکثریت آپ کو کمپیٹیبل ملتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کسی زمانے میں ہم جیو سینٹرک ماڈل میں رہتے تھے، ٹھیک ہے. کپرنیکس سے پہلے، ابن شاطر سے پہلے. اگرچہ گریکس نے اس سے پہلے کچھ اور کام کیا تھا، لیکن جو کنٹمپری اس زمانے کا جو کنٹمپری نہیں، اس زمانے کا جو پیراڈائم تھا ابن شاطر اور کپرنیکس سے پہلے کا، وہ یہی تھا کہ زمین اپنی جگہ پہ فکس ہے، سورج اس کے آگے بھی گھومتا ہے. آپ سورہ یاسین پڑھیں، آپ کو نظر آئے گا اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ زمین، چاند، ستارے، سورج، یہ اپنے اپنے مدار میں گھومتے ہیں اور کسی کی مجال نہیں کہ کوئی کسی کو جا پکڑے. فینومینولوجی یعنی کہ جو چیز آپ کو بظاہر نظر آ رہی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے مدار میں. تو اس زمانے میں جتنے لوگوں نے فینومنا کو سمجھا تھا، قرآن کی یہ آیت ان کے لیے بڑی ریفریشنگ تھی کہ قرآن میں یہی لکھا ہوا ہے. لیکن آپ یہ غور کریں تو قرآن میں ایکچولی ایسا نہیں لکھا ہوا کہ زمین کھڑی ہوئی اور سورج اس کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ یہ سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. ناؤ وی انڈرسٹینڈ کہ زمین اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، چاند اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، اور سب یہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. اور ایون جو جیو سینٹرک ماڈل، جیو سینٹرک سے معافی چاہتا ہوں، جو ہیلیو سینٹرک ماڈل کہ سورج کھڑا ہے، زمین گھوم رہی ہے، قرآن نے اس کو بھی ریفیوز کیا کہ نہیں بھی ایسا نہیں ہے، سورج کا بھی اپنا مدار ہے جس میں گھوم رہا ہے. اینڈ ناؤ چونکہ ہماری فینومنولوجی کے اعتبار سے ہماری جو جو آپٹکس ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں، ایوری ڈے کے نہیں، میں سائنٹیفک اکوپمنٹ کی بات کر رہا ہوں، کہ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے، تو قرآن کا وہ کہ سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، واقعی گھوم رہے ہیں، زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے، چاند اس کے گرد، اور جتنی بھی سیلیسٹیل باڈیز ہیں ساری کی ساری گھوم رہی ہیں. دیٹ از واٹ قرآن از سیئنگ. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ آپ جس مرضی عہد میں کیوں نہ موجود ہوں، آپ کو اپنے زمانے کے حساب سے یہ بالکل ٹھیک سمجھ آتا ہے. تو معجزہ تو ایک مسلسل ہمارے پاس موجود ہے. اچھا، آخری ایک تو سوال کرنا ہے آپ سے. ایک تو آپ نے AI کی بات کی، ہم قرب قیامت میں ہیں، بہت سارے فتنے ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دجالی دور ہے اور یہ AI نے جو مردوں کو زندہ کر دیا ہے، یہ بھی ایک دجال کی جو ایک صفت تھی وہ پوری پھر ہو کس رہی AI نے مردوں کو زندہ ہے. یہ کر جو دیا؟ ہر کسی کی، ہم علامہ اقبال کی ویڈیوز نہیں دیکھتے آج، قائد اعظم کی ویڈیوز نہیں دیکھتے، ٹیکنالوجی ہے، جن کے مردہ تو مرضی کے زندہ اوپر نہیں ہوا نا. اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ جی. مردے زندہ ہو گئے ہیں، مطلب ایسی تھی چیزیں. پھر پورنوگرافی کا فتنہ ہے، یہ جو ہماری جین زی ہے یا جنریشن الفا ہے، یہ ان چیزوں کو سارا فیس کر رہی ہے. اس میں یہ دجالی نظام، دجالی سسٹم کا جو ایک بات کی جاتی ہے کہ ساری وہ چیزیں ہو رہی ہیں، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور کیا یہ سب وہی ہے اور الٹیمیٹلی وہاں تک پہنچنی ہے بات، I think we یا have یہ to. ٹیکنالوجی سے ہماری لڑائی ہے؟ No, sir, we have to do better than that. ٹیکنالوجی کو امبریس کرنا چاہیے. اگر آپ ہر چیز پہ دجالی وہ نام آپ دینا شروع کر دیں ٹھیک ہے. تو مطلب میں علماء کے اس رویے کو کہ میں تائید کرتا ہوں کہ کوئی نئی چیز آئے تو پہلے اس کو ایک دم سے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسپیکر حرام تھا، اسپیکر حلال ہو گیا، فلاں چیز لیٹ تھی لیٹ تھی. لیٹ کرتے ہیں. آئی تھنک دیٹس اے گڈ تھنگ. وہ اچھی بات ہے کہ بہرحال علماء کا ایک کردار ہے، اور وہ کردار جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے پہرے پہ، ان مینی ویز وی کین سے دیٹ. تو وہ پہرے پہ اس طرح سے ہیں کہ
ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز آپ ریلیجن کے اندر ڈال دیں، وہ اس کو دیکھتے ہیں بائی ڈیفالٹ، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، پھر اس پہ ریسرچ ہوتی ہے، انالیسز ہوتے ہیں، ان کی بحث ہوتی ہے، دارالفتہ میں جائیں، ول بی امیز کہ وہ کس حد تک جاتے ہیں مباحث میں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ چیز جائز ہے یا یہ چیز ناجائز ہے. دیٹس اے گڈ تھنگ. یہ اچھا ایک پروٹیکٹیو میکنزم ہونا چاہیے. بٹ دیٹ از ناٹ ٹو سے کہ جو چیز ہمیں تھوڑی سی مشکل لگتی ہے اس کے اوپر ہم دجال کا ٹھپا لگانا شروع کر دیں اور اس ٹھیک کو امبریس کریں. ہے. میں نے آپ کو آگے اگین آئی ووڈنٹ لائک ٹو ٹیک دس اپرچونٹی کہ میں اپنے کورسز بیچنا شروع کر دوں، بٹ جسٹ ٹو گیو یو دی آئیڈیا. اے آئی موجود ہے. ہم نے اپنی جو ٹریننگ کمپنی ہے اس میں ہم نے ایک کورس لانچ کیا کہ آپ اے آئی کو یوز کرتے ہوئے اپنی سوشل میڈیا مارکیٹنگ ایجنسی کس طرح سے لانچ کر سکتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے، اچھا. کہ اے آئی ساری کی ساری ٹرین ہو گئی ہے کہ وہ آپ کی گرافک ڈیزائنر بھی ہے، وہ آپ کی کنٹینٹ کریٹر بھی ہے، وہ آپ کی سارا کچھ وہ سارا آپ کا کچھ کر کے ہے. دیکھے. تو اس کو آپ امبریس کریں. اب ہمارے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے وہ کورسز لیے، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے 2 3 4 لاکھ روپے آرام سے وہ کما سکتے ہیں، بیکاز دے ڈنٹ سے دیٹس the جعلی تھنگ. You can't keep on putting this label on every single thing. ایسا نہیں، یہ غلط طریقہ کار ہے، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. دجال کا فتنہ اپنی جگہ پہ ہے، but there is not to say کہ ہم جب بھی کوئی ٹیکنالوجی دیکھیں ہم کہیں ہاں وہ دجال آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا، آخری سوال ہے. چونکہ ہمارا کام بھی نوجوانوں کے ساتھ ان کی تربیت کا ہے، قرآن کلاسز کرتے ہیں، پھر جو نئی جنریشن ہے ان کے اخلاقی چیلنجز بہت ڈفرینٹ ہیں. ہم موبائل اسکرین سے اس سے بہت زیادہ اٹیچ ہیں، برائی بڑی ایکسیس میں آ گئی ہے. اچھا، جین زی کی جو تربیت کا ماڈل ہے اسکولنگ کے اندر تھرو کریکولم اور یونیورسٹیز کے اندر کیسے ہو سکتا ہے، اس پہ تھوڑی سی اگر آپ بات کر دیں. اور لٹرلی سیٹ کہ میں اپنے کورسز نہیں بیچنا چاہوں گا. کوئی بات But نہیں، what I can اس say میں اگر is پیج بھی کہ دیتا ہوں آپ کی طرف سے کوئی اجازت ہے آپ ذکر کر سکتے ہیں. تو all I can کیسے say is کہ اسکول دیکھیں اور ہم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی ہم کس طرح تربیت کریں جو مورل چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کر دیں. دیکھیں فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو گیٹ ٹو مچ مور فنڈامنٹل لیول کہ جو بچے بھی گھروں میں ہیں ہمیں وہاں سے کام اسٹارٹ کرنا ہوگا. باقیوں کی تو آف کورس ہم کریں گے، لیکن وہ بڑا چیلنج اس حوالے سے ہے کہ پروبیبلی فرسٹ ٹائم ان ہیومن ہسٹری یہ ہوا ہے کہ بچے اپنے والدین کے لائف ٹائم میں ان سے بہت آگے ہیں. پروبیبلی یہ 90 سے کام سٹارٹ ہوا، اس لیے کہ جو بچے ڈائریکٹ سوشل میڈیا کے دور میں پیدا ہوئے ان کے والدین کو تو سوشل میڈیا کا نہیں پتا تھا. ویسے تو یہی ہوتا رہا ہے کہ والدین سے بچے آگے سیکھتے ہیں، اور ان مینی ویز آج بھی بچے سیکھ رہے ہیں. لیکن جو ٹیکنالوجی وغیرہ ہے اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ بچے والدین سے بہت آگے جا چکے ہیں. صحیح. سو آئی بلیو کہ بچے کی ٹرو پوٹینشیل ان لاک کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ماڈرن سائیکالوجی کو یوز کرتے ہوئے آج کے زمانے کے حساب سے اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کی پروفائلنگ کریں، ان کی پرسنالٹی کو دیکھیں کہ جو ہمارے پاس اراؤنڈ 21 ٹائپس ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں، ہمارا بچہ کس پرسنالٹی میں فال کرتا ہے، اس کو اس حساب سے ہم سمجھیں. ٹھیک ہے. اس پرسنالٹی کے جو کامیاب لوگ گزرے ہیں وہ دیکھیں کہ وہ کس فیلڈ میں گئے تھے. میتھمیٹکس میں تھے، پالیٹکس میں تھے، ڈپلومسی میں تھے، میڈیکل فیلڈ میں تھے. اپنے بچے کو رجحان کو دیکھتے ہوئے اس طرف ہم اس کو سلولی ہم اس کو پش کریں، اس کی تربیت ایسے کریں کہ ہمیں بچے کے دماغ کا پتہ ہونا چاہیے کہ ریلیشن شپ کیا ہے. ہمارے بچے 20 سال سے زیادہ کی عمر تک اکارڈنگ ٹو سم اسٹڈیز 25 سال تک اس کے دماغ کی ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے. اینڈ دیر از اے لاٹ آف نیورو پلاسٹیسٹی ایز اے سبجیکٹ کہ آپ کے دماغ کے مختلف پاتھ ویز بنتے رہتے ہیں. جیسے جیسے آپ بچے کی تربیت کرتے ہیں وہ آپ پاتھ ویز کیسے بنانا چاہتے ہیں. اپنے بچے کے دماغ کے مختلف حصے، مثال کے طور پہ اس کا جو ریلیشن شپ ہے ڈورسل اسٹریٹم اور اس کے ایمگڈیلا کا وہ کیا ہے، ہاؤ کین یو میک اٹ بیٹر. ان کا جو ریوارڈ میکنزم ہے آپ کس طرح سے اس کو زیادہ افیکٹو کر سکتے ہیں، نہ وے کہ وہ جلدی سے ریوارڈ کی طرف نہ جائے بلکہ اس کے اندر تھوڑا سا اپنے آپ کو انویسٹ کریں. دس از ہاؤ یو ریز اے سپر اسٹار بچوں کو آپ ریز کریں گے اپنی مرضی سے، ان پہ پہرے لگا کے نہیں، بلکہ وہ چیزیں جو ان کو قدرت نے دی ہوئی ہیں ان کو آپ انلیش کر کے، کنٹرول کر کے نہیں، انلیش کر کے ان کو کہ دس از یہ بچہ اس دنیا میں کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. اس پہ ہم ایک پوری ٹریننگ ڈیولپ کر رہے ہیں عام والدین کے لیے، جدید ترین سائیکالوجی، آسان ترین زبان میں، کہ دس از ہاؤ یو ریز یور چلڈرن. اپنے بچوں کی تربیت آپ اس طرح سے کریں تو آپ کے سارے سپر اسٹار ہوں گے، سارے سپر اسٹار. باقی یہ یونیورسٹی ہے، یہ کالج کام ہے، والدین خود ہی کریں گے یا خود ہی اسکول؟ ہمارا کام ہے ٹریننگ پرووائڈ کرنا کہ یہ ہے آپ کے بچے کی ایوری ڈے لائف. اس طرح سے بچے کی پرسنالٹی کو جانا جاتا ہے، اس طرح سے آپ کے بچے کی آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے رجحانات کیسے ہیں، یہ اس طرف کیسے جا سکتا ہے. آپ کا بچہ اگر ڈل ہے، موسٹ پروبیبلی ڈسلیکسیا وغیرہ کا پرابلم ہو، کیونکہ بچہ ڈل نہیں ہوتا. آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. یہ میں کامن لینگویج میں یوز کر رہا ہوں، تو اس کو اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے. اس طرح کی اس کے اندر ساری ٹریننگ ہے کہ ایک in many ways کہ this is how you are introduced to the project of raising a human. ہم تو صرف انٹویشن کی بیس پہ بچوں کو پالتے ہیں نا.
لیکن وہ فطرت کا تقاضا نہیں ہے. صحیح ہے. فطرت طور طریقے سے کہتی ہے بچے کو پالیں، اینڈ دیٹ ریکوائرز لور آف ڈیپ سائیکالوجی. بچے کا دماغ ڈیولپ کیسے ہوتا ہے، نیورو پلاسٹیسٹی کیا ہوتی ہے، ہاؤ ڈو یو کریٹ نیو پاتھ ویز، ہیبٹ کا کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، ٹینٹرم بچے کے لیے کیوں ضروری ہے، دین ہاؤ ڈو یو مینیج ٹینٹرم، ہاؤ ڈو یو گیٹ سم تھنگ گڈ آؤٹ آف دا ٹینٹرمس. یہ ساری کی ساری صحیح. چیزیں اس کا حصہ ہے، اینڈ I'm really looking forward to launching that. کیسا بہت شکریہ، آپ نے اپنے کورسز کی بات کی لیکن ابھی آپ نے ہمارے کپ سے جوس نہیں لیا، تو تھوڑی سی مہربانی آپ بھی کریں ہمارے ساتھ Done, اور ہم finished اسی کے sir. ساتھ ساتھ پوڈ کاسٹ کا ساتھ. اختتام کرتے ہیں. بہت اچھا لگا آپ سے، بہت Thank کچھ you. سیکھنے کو ملا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے ہم مختلف موضوعات میں سیکھتے رہیں گے، رابطے میں رہیں گے. انشاءاللہ. اور یہ جی ناظرین ہماری پوڈ کاسٹ تھی، اس میں ہم نے انٹرنیشنل ریلیشن سے لے کے نوجوانوں کے مسائل، ایتھزم، ساری چیزوں کو ڈسکس کیا. امید ہے آپ لوگوں کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اس پوڈ کاسٹ میں اخیار احمد کو اور کیسر صاحب کے ساتھ، مہمان کے ساتھ، مجھے اخیار احمد قرآن کلب کے پلیٹ فارم سے اجازت دیں. ملتے ہیں کسی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.